بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جس میں معاملات کا ذکر ہے، اور یہ بہت طویل آیتیں ہیں، اس کی ترجمانی غور سے سماعت فرمائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہو، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو
یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کے دستاویز لکھوا دینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم محمد یوسف کنی صاحب، معاون امیر حلقہ، نیشنل سیکریٹری رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، مرزا افضل بیگ صاحب، ہمارے آج کے خصوصی مہمان، نیشنل بزنس سیٹ اپ کے اسپیشلسٹ گوا سے جو آئے محمد انیس صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دیگر محترم حضرات اور میرے شہر کے معزز تاجر انڈسٹریلسٹ بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پچھلے 3 دنوں سے ہبلی، بلاری، رائچور سے ہوتے ہوئے ہمارے حضرات آپ کے بیدر تک پہنچے ہیں۔ منشا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے رفا؟ اس بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے، انسان کی ضروریت کی چیزوں کو بآسانی اس تک فراہم کرے۔ اس کو ہوا چاہیے، پانی چاہیے، اس کو غذا چاہیے، اور اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اس کو معاش کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ابتداً ہم سبھی یہاں پڑھے لکھے لوگ جمع ہیں۔ انسان کچھ درخت کے پھل کھا لیتا، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانک لیتا، غاروں میں پناہ لیتا، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، بارٹر سسٹم آیا۔ اگر وہ غلہ چاول اگاتا تو چاول دے کر جوار بدل لیتا، مزدوری میں کچھ غلہ دیتا۔ اس کے بعد سکوں کا دور شروع ہوا، سونے چاندی کے سکے آ گئے۔ اس کے بعد چمڑے کے کرنسی آئی، اس کے بعد کاغذ کے نوٹ آئے۔ آج میں ہمارے عامر صاحب سے کہوں کہ صاحب ایک صاحب کو 1 کروڑ پیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے رفیق بھائی
آپ دیکھیں گے 2 منٹ میں وہ جس کو چاہتے ہیں وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے دن ان کا کنزائنمنٹ پہنچتا ہے۔ اس بڑی ہوئی آبادی میں اگر وہ نوٹوں کے گٹے لے کر یا بینک میں کیوں لگاتے تو راحت نہ ہوتی۔ میں جیسے میں ابتدا میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان کو راحت ملے۔ احمد سیٹھ سوال کرتے ہیں رفیق بھائی یہ سب الیکٹرانک کے پیریڈ میں اس میں یہ سب انسان نے ایجاد کیا ہے، اللہ نے کیا راحت دی ہے ہم سے؟ بھائیو یقین جانیے، میں ہمارے ریسپشن والوں سے گزارش ہے جہاں تک ہو سکے گفتگو نہ کرے تھوڑا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا انتظام ہے۔ اب دیکھیے یہاں ہمارے اس میٹنگ ہال میں روشنی کا انتظام ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہمیں مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے سر کو شرم سے جھکانا پڑتا ہے کہ سوال کرتی ہے دنیا انسانی ویلفیئر کے لیے، بتاؤ اے مسلمانوں تم نے کیا کیا ہے؟ پلین بنایا، ٹرین بنایا، کیا ایجاد کیا ہے؟ ہم نے اس سبب کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عافیت، ہماری راحت کی چیزوں کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں ڈالیں جو اس کے سامنے رکوع و سجدے نہیں کرتے۔ اریگیشن میں ڈرپ سسٹم کس نے ایجاد کیا؟ آج اسرائیل سینہ ٹھوک کے کہتا ہے اٹ از اور کنٹریبیوشن ٹو دی ڈیزرٹڈ لینڈ آف راجستھان آف انڈیا۔ ہم کچھ ایسا بول سکتے ہیں؟ خیر ایک الگ بات ہوئی۔ تو محترم حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں ہمیں جو کچھ بھی اس الیکٹرانک پیریڈ میں ہمیں راحت والی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے اللہ کے اذن سے یہ سب کچھ ہے۔ یہ اللہ نے ان باتوں کو ڈالی ہے ہمیں آرام ہو، راحت ہو، تاکہ بندے اس دنیا میں جب تک جئیں سکون سے جئیں۔ اور عین منشا ریفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ بات کہاں سے کیسے آرام کس راحت کو آپ چاہتے ہیں؟ ذرا مسلمانوں کی کیفیت پہ ذرا غور کریے، ہماری کیا حالت، ہمارا نظریہ معاش کے بارے میں کیا ہے، اکنامکس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ایک صاحب کو اللہ نے ایک موقع دیا، بزنس دی، انڈسٹری دیا، یا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس دیا، انہیں کیا کرتا ہے؟ He thinks only up to the extent of development۔ 1 سے 4 گھر بنائے گا، ہر بیٹی کے ایک کار خریدے گا، عیش و عشرت سے رہے گا، بچوں کی شادیاں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ I have done the job assigned to me on this earth۔ جو ذمہ داری مجھے تھی میں نے اس کو پورا کر لیا۔ وہ پروگریس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جانتے ہیں میں کس ڈپارٹمنٹ سے جڑا ہوں؟ باپ بی کے برلا ہے، برلا ایون سیمنٹ بناتا ہے، واسودتا سیمنٹ بناتا ہے، اور بیٹا آدتیہ برلا ہے راجشری سیمنٹ بناتا ہے۔ اور ایک فیکٹری جس سے ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے ماہانہ 30 کروڑ ایک فیکٹری ٹیکس دیتی ہے۔ کہاں وہ دنیا، کہاں یہ ہمارے ذہنوں میں بات آئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائنینشیل کانسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے کوئی اتنا سب کرنے کے واسطے۔ میں آپ سے پوچھوں دھیرو بھائی امبانی نے جب اتنا بڑا سامراجیہ اکنامکس کا کھڑا کیا، کیا اس کے نوٹ میں جیب میں کتنے پیسے تھے؟ وہ پیٹرول بنک میں ایک ملازم تھا، کہاں سے آیا اس کے پاس؟ آپ کے کروڑوں روپے کہاں گئے؟ آپ کے حال ہی میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے اسکینڈل ہوئے، تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے پیسے مسلمانوں نے لگائے، گھر بیچ کے لگائے، زیور بیچ کے لگائے، بڑی آس میں لگائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مگر اس کو کیسے استعمال کریں، کیسے یوٹیلائز کریں، اور اس پہ کس طرح سے ایک اکنامک سامراجیہ قائم کریں گے، تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے، میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خاموش رہیں۔ اور ایک انسان دنیا میں کچھ کر لے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر وہ کچھ نہ کر سکا تو اسے ملال ہوگا۔ ویسے ہی ایک شخص کو وہ ملال ہوگا جس کو اللہ نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں، وہ دنیا کے سامنے لا نہیں سکا، وہ تڑپتا رہا، ٹھوکریں کھاتے رہا، کسی نے بھی اس کی ذہانت کو شناخت نہیں کیا، اور اسی دنیا سے رخصت ہوا۔ جن خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا اس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے تھا، اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، اس کی صلاحیتوں کو ہم ریکگنائز کر کے اس کو بھرپور موقع دینا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ میرے بات سے اتفاق کریں گے کہ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہمارے تیز رفتاری کے ساتھ کہیں بڑھتا بھی ہے تو اس کے لیے کئی ہرڈلز ہیں،
کئی مشکلیں ہیں، اس کے بعد ہی کہیں اس کو وہ کچھ کر سکتا ہے لائف میں. تو محترم حضرات، ہمارے معاشی مسائل جس سے ہماری زندگی کے ہر چیز پوری ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں اب وہ دبی کی دبی رہ جائیں اور ہم دنیا کی راحت کے لیے کچھ نہ کر سکیں، یہ بھی ایک افسوسناک مرحلہ ہوگا. انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے رفاعت چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری نے، جس کو جماعت اسلامی نے ایک الگ ونگ کی طرح، انڈیپینڈنٹ ونگ کی طرح قائم کیا ہے. الحمدللہ آج 17 اسٹیٹ میں اس کے برانچز ہیں، اس کے ممبرس ہیں 17 اسٹیٹس میں. ایک سال کی پیریڈ میں یہ ترقی کی ہے اس نے. اس کے میں نے کافی تفصیلات بھائی مرزا افضل بیگ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. جانتے ہیں وہ دلی ہیڈ کوارٹرز بامبے سے ہوتے ہوئے بیدر تک ہمارے پاس آئے. کیوں آئے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاش کی جو دنیا ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیں، آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور آپ کے سامنے ایک ایسا مستقبل کا ایک نقشہ سامنے رکھیں اور آپ کو مایوس نہ ہونے دیں. ہر بات کو، ہر سوال کو آپ کے پاس آج کے دن ریڈیلی تیار شدہ ایک آپ کو مسئلے کا حل دینے کے لیے رفاعت چیمبر آف کامرس انڈسٹری تیار ہے. آپ اس کو ایک بار آپ نیٹ پہ جا کر تو دیکھیے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے. پھر کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، مشکلات ہیں، اس کو کس طرح سے اور کس ایریا میں نیا سٹارٹ اپ کس کو کہتے ہیں. یہ گوا سے آئے ہیں ہمارے، یہ آل انڈیا نیو بزنس سٹارٹ اپ کے اسپیشلسٹ ہیں. گوا سے کار میں یہاں تک آئے ہیں. ان کی قربانیاں اللہ قبول کرے. اس کے علاوہ یہ جو انسان کو راحت دینے کا، عافیت دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظم رکھا ہے اس کی انہیں وضاحت ہوگی ہمارے معاون امیر حلقہ محمد یوسف کنڈی صاحب کے سامنے. حضرات، کیونکہ مجھے ابتدائی چند کلمات کہنا تھا، وہ آیت میں نے جو سورہ رحمان کی آیت کا ایک جز جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بات یہ ہے اللہ نے آسمان کو بلند کیا، پھر اس میں ایک میزان قائم کیا. آسمان کو اللہ نے بلند کیا، اس میں ایکولوجیکل ایک بیلنس قائم کیا. دیکھو تم اس میزان میں خلل نہیں کرنا. کیا معنی ہے اس کے؟ آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے ایک میزان قائم کیا ہے. معاشی معاملے میں بھی ایک میزان ہے. آج جو لوٹم لاٹھی ہے، کیپٹلزم آیا، آپ سبھی جانتے ہیں آنکڑے، فگرز. پوری دنیا کی جو دولت ہے 10% لوگوں کے پاس میں، 90% لوگ باقی سب بانٹ لو آ رہے ہیں. امیر امیری ہوتے جا رہا ہے اور غریب غریبی ہوتی. یہ جو امبیلنس، اس کے حل کے لیے کمیونزم اٹھا، ارے ہم سب کو وہ کریں گے. تھوڑے دنوں میں دنیا سے غائب ہو گیا. سب سے بہترین نظام اگر ہے تو اسلامیزم ہے. وہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے. آئیے، بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہاں جو بڑی بڑی گیدرنگ تھی، انجانے بزنس مین انڈسٹریز تھے، ہبلی اور بلاری بھائی چرمار، پورے چہرے جانے پہچانے. یہاں دور دراز سے امداد، رس کلیان اور بھارتی سے بھی ہمارے بزنس مین آئے ہیں. آپ سب کا اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ اس اجتماع کو خوب کامیاب کرے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت خوشی ہو رہی ہے، پہلی بار ادھر آنا ہوا ہے. اور آج کے اس دور میں جب پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا ملک جو معاشی بحران سے گزر رہا ہے، بلکہ گزر رہا تھا، آلریڈی وہ سلو ڈاؤن شروع ہو چکا تھا. جو کسر باقی تھی وہ کووڈ میں آ کے، مطلب GDP 1% اوپر نیچے ہوتا تھا، پورا تہلکہ مچ جاتا تھا. آج -24 پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. فیوچر کیا ہوگا اس ملک کا ہم کو نہیں پتا کہ آج کس طرح سے لوگ اسٹرگل کریں. ہر کوئی پریشان ہے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو ہے نا، اب اس کا ذمہ داری ہم دوسروں پر بلیم کر رہے ہیں. انالیسس آ رہا ہے، سرکار مس مینیج کر رہی ہے، یہ کر رہے. ساری ذمہ داریاں ٹھیک ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں. صرف ڈسکس کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، بس چائے پہ گفتگو کرنا ہے، یا عملاً کچھ کرنا ہے. ہمارا ایک دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس، ہم اسٹیج سے بڑے دعوے سے کہتے ہیں نا، اسلام کے پاس سارے مسائل کا حل ہے. حل کرو یہ مسئلہ. دعوے خالی کیا ہمارے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں؟ نہیں، کھوکھلے دعوے نہیں ہیں. اس دعوے کی بنیاد اس کی طرف سے، اس قرآن کی بنیاد پر، اللہ کے رسول سیرت کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کر پائے. ہم اس دنیا کے جو معاشی نظام کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکے. ہم نے دنیا کو دینے کے، اپنے کاروبار کو اپنے ذات تک ہی محدود رکھ دیا. جو ہماری تعریف تھی، ہم نے انسان کو دینے والے تھے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اس لیے تم دینے والی قوم ہو. ہمیشہ سے ہم دینے والی قوم رہے ہیں.
ہم نے سارے ریسرچ ڈیولپمنٹس، وقت نہیں ہے، پورا جتنا جو سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے نا ہم کھڑی کیے ہیں، اور ہم اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے آج یہاں پر اپنے وجود کی ہم کو لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. یہ جو بھی حال ہی میں جو ناگرکتا کا جو CAA NRC کا مدعا اٹھا تھا، یہ تو کیا تھا؟ ہم یہ لڑ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے باپ دادا نے قربانی دی تو ہماری حق ہے. مان لو آپ جیت گئے، آپ کا حق ہے، مطلب آپ لڑ کے ایک چیز لے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو برداشت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں کیوں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ ہمیں برداشت کر دیں. تصور کرو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ کامیاب ہو گئے، موبلائز کر لیا، وہ کر لیا، حق جتا لیا، ہم کوئی نہیں نکال سکتا ہے. لیکن کیا یہ ختم ہوتا ہے معاملہ ہمارا؟ کیا اس ملک کی طرف ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہاں کے لوگ ہم کو برداشت کرنے کے کیوں نہیں تیار ہیں؟ اگر ہم دینے والی قوم ہیں تو اگر ہم جاتے نا تو لوگ یہاں ہمارا ہاتھ پکڑتے، بھیا مت جاؤ، ہمارے دیش کا کیا ہوگا. اس لیول پر ہم کو اپنے آپ کو لانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے اسلام کا کچھ چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھا. ہم نے سمجھا اسلام کا مطلب یہاں کے جو ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں، ان کو ذرا شرک سے دور کر دیا جائے، خدا سے کنیکٹ کر دیا جائے، بس ہمارا کام ختم ہو گیا. اسلام ہم نے یہی سمجھا تھا. کچھ اخلاقی تعلیمات دے دی ہم نے سمجھا کہ جو یہاں پر جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ الگ الگ ورنیورسل سسٹم میں ایک شودر ہے، الگ الگ باٹا ہے، ہم نے ان کو سوشل جسٹس دے دیا، ان کو تعلیم دے دی، ہمارا کام ختم ہو گیا. یہاں کام ختم نہیں ہوتا. ہم نے یہاں کے اکنامک سسٹم میں، یہاں کی معیشت میں ہم نے کیا رول پلے کیا ہے؟ ہم نے اس ملک کی GDP یا عام زبان میں اس ملک کے وکاس کے لیے ہم نے ملک کو کیا دیا ہے؟ اور اب یہ وقت ہے ڈسکشن کا موقع نہیں ہے. اور خاص طور سے وہ طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. ایک سروس والے جو جاب کر رہا ہے اس بیچارے کے پاس بہت سارے آپشنز نہیں ہیں، محدود ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، کچھ محدود انٹریکشنز ہیں. لیکن آپ تو اتنے سارے لوگ سے انٹریکٹ کرتے ہو. آپ کا انٹریکشن ایک بڑی تعداد ورکرز کی ہے، بڑی تعداد سپلائرز کی ہے، انویسٹرز کی ہے، بہت سارے لوگ سے آپ انٹریکٹ کرتے ہو. آپ کے کسٹمرز کا ایک بڑا تعداد ہے. ایک بندہ کتنے لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے؟ ایک بندہ. تو کیا یہ جو ذمہ داری ہے، تو جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا ہی بڑا اجر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ ایک اچھا تاجر، ایک ایماندار تاجر وہ جنت میں میری ساتھ اس طرح سے ہوں گے، یوں ہی نہیں ہے. تو یہ جو اپنی ذمہ داری کا احساس آپ سب سمجھیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ پرابلم یہ ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے اندر جذبہ ہے یار اس معاشی سسٹم کو اسلام میں حل ہے، بدلیں تو کیسے بدلیں، کیسے لوگوں کو جوڑیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس ایشو کو اس ہندوستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک تجربے کے طور پر پچھلی میقات میں ہلکا مہاراشٹر میں تجربہ کیا. ایک انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل کا انیشیٹ کیا، مجھے اس کی ذمہ داری تھی، اور لگ 4 سال میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہم نے اس میں کی. یہ میقات یعنی جو 4 سال کا ٹرم پچھلے سال شروع ہوا ہے، تو مرکز نے، جماعت اسلامی جو مرکز شورا نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کی ضرورت ہے اس چیز کو. ورنہ ہم لوگ کو لگ رہا تھا ایک ٹرم یہ بڑا کام ہے، ایک ٹرم اور ذرا استحکام ہو جائے پھر ہم لوگ اس کو، اور اس ٹرم کے بعد پھر ہم لوگ پین انڈیا کو لانچ کریں گے. لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو شورا جو فورکاسٹ کر رہی تھی، جو فورسی کر رہی تھی آنے والے دن کیا ہیں، تو ہم اس ملک کے اکنامک ایکٹیویٹی میں کوئی رول نہ ہو تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہوگا. تو الحمدللہ مرکز جو شورا نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم پین انڈیا لانچ کرتے ہیں. تو مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، آل انڈیا سیکرٹری مجھے بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس الحمدللہ جہاں پر دیکھ رہا ہوں، جو شروعات جب ہم نے کیا تھا مہاراشٹر میں، ایسا لگ رہا تھا نیا کام ہے. اصل میں نیا کام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک شعبہ، جیسے میں 2 میقات بامبے کا جماعت اسلامی کا ناظم تھا، تو ناظم میں جو تربیت ہے، تزکیہ ہے، دعوت ہے، اصلاح معاشرہ ہے، خدمت خلق، الگ الگ چیزیں ہیں. ہر شعبے کا ایک پیچھے ایک ہسٹری ہے. اس کو دیکھ کے فیوچر پلاننگ کیا جا سکتا ہے. ماضی میں اتنا ہوتا رہا ہے، کہاں کمیاں، کہاں گیپ سے آئیڈینٹیفائی کر لو، کچھ اس میں ٹاپ اپ کر دو، 20-30% بڑا ٹارگیٹ کر ختم کر دو. یہ شعبہ ایسا تھا کہ ہمارے پاس کوئی پاس ریکارڈ نہیں تھا، فرام دا اسکریچ ہم کام شروع کرنا تھا. تو الحمدللہ ہماری کمیٹی بیٹھی، بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کیا. ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ کام بہت ہارڈ ہے، لیکن یقین جانیے یہ شعبہ جو ہے نا، اگر سارے ڈپارٹمنٹس میں منیمم ایفرٹ اور میکسیمم ریزلٹس اگر دیکھنا ہے تو صرف اور صرف یہ
ابھی دیکھیے آج ہم لوگ دورہ کر رہے ہیں، بس پہلا دورہ ہے. ہم ہبلی میں تھے، وہاں پورا پیک ہو گیا تھا. ہم رائچور میں صبح تھے، وہاں پر پورا ہال بھرا ہوا تھا. بیلاری میں بھی پورا ہال پیک. اور آج ہم لوگ ادھر میں ایک نئے ٹاپک پر آپ سارے لوگ، الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس سے ثابت ہے کہ آپ سب کے اندر جذبہ ہے. صرف دیکھیے کیسا ہے کہ اگر جذبہ ہے تو گائیڈ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جذبہ پیدا کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے. تو الحمدللہ آپ کے اس حاضری کے سے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اب ہم کو ایک ملک کے اکنامی میں ہم کو رول پلے کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے ہم کو یہاں کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ. ہم نے کئی انڈسٹریز اس پیریڈ میں آبزرو کیا کہ ہم لوگ لوور لیول پر ہر جگہ کیوں ہیں. ہر جگہ پر ہندوستان میں آپ گھوم کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی جو ایکچوئل پروڈکٹ کا سروس بنانے والے ہیں وہ ہم ہیں. چاہے وہ بھیونڈی کے لوم ہو، چاہے وہ علی گڑھ کے تالے بنانے والے ہوں، چاہے زری کے یا بامبے میں دیکھتا ہوں سافٹ لگیج کے جو کاریگر ہوں یا ریڈی میڈ گارمنٹس بنانے والے. ابھی بیلاری میں تھا وہ جینس کے بڑا 2000 کے اوپر ورکرز ہیں، وہ سب تھے اس میں. وہ بولتے ہم سب وہ جو مڈل مین ہیں وہ ہم کو کپڑا دیتے، ساری دے رہے ہیں، ایک جین کے پیچھے پتہ نہیں 20-25 روپے دے دیتے ہیں، بس ان کو سروائیول کی کافی ہے. سملر کیس بھیونڈی میں ہم نے پورا 5 دن سروے کیا، پورا ایک روم تک گئے، بڑے لوگ تک گئے، اور نوٹ بندی کے فوراً بعد ہماری پوری ٹیم 5 دن دورہ کیا. ہم لوگ کو لگا کوئی تو بھی سنڈیکیٹ ہے بیچ میں جو ہم لوگ کو اوپر آنے نہیں دے رہا ہے، اس کیسے بریک کیا جائے. یقین جانیے ہم لوگ کو لمبی تفصیل ہے، شارٹ میں یہ ہے 2 جملے میں کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو روک نہیں رہا ہے، صرف اور صرف آپ کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے آبزرو کیا کہ ہم لوگ جو ہے بڑا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بزنس، میرا کاروبار میرے ذات تک کے لیے ہے. ہم بہت چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. چھوٹے کا مطلب اگر میں کہوں اگر میں یہ ٹارگیٹ کر لوں کہ میری مرسڈیز ہو جائے، میرا ایک بنگلہ ہو جائے ورلی سی بیس پہ، یہ بھی یقین جانیے بہت چھوٹا ٹارگیٹ ہے. آپ کو انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے. جو بڑے بڑے جو مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو بڑے کام کرنا ہے تو مانیٹری آبجیکٹیو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. بڑا کام کرنا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہے تو یہ مانیٹری ٹارگیٹ آپ کو ایک لیول کے اوپر نہیں لے جائے گا. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، فیس بک زکربرگ ہے، اگر اس نے اپنے کیریئر کے آغاز میں کوئی بھی مانیٹری ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا تو وہ مانیٹری آبجیکٹیو جو پیسے کا آبجیکٹیو، جو دنیا جڑا ہوا آبجیکٹیو تھا، وہ کب تک پورا ہو گیا ہوتا؟ کیا چیز کو ڈرائیو کرتی؟ والٹ ڈزنی ایک بڑا امپائر ہے، اس نے کیا کہ سوشل نیڈ کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے میں سماج کی کون سی ضرورت کو میں پورا کروں، اور وہ پورا کرنے کے لیے جب فیس بک نے ضرورت سمجھا ٹو کنیکٹ پیپل، لوگوں کو جوڑنے کا ایک سوشل نیڈ ایڈریس کیا. والٹ ڈزنی ٹو انٹرٹین پیپل. ٹاٹا کا یہ ہے کہ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں دے شوڈ ہیو اے فیل آف اسٹیم اینڈ پریسٹیج، وہ ایک سوشل نیڈ ہے. ایسا پوری جو فارچون 500 کمپنیز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے کسی کے گول میں پیسہ کمانا نہیں ہے. وہ بائی پروڈکٹ میں کئی گنا زیادہ ان کو مل جاتا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن گول جو ہے نا، اگر آپ نے مانیٹری گول بنایا ہے جو آج ہمارا ہے، کہ مانیٹری گول میں بھی بہت بڑا گول نہیں، مطلب ایک تو مانیٹری گول میں آپ بہت بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارا ٹارگیٹ کہ ہم کو قناعت سکھائی گئی ہے، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں تو زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے اس کے لیے. کاروبار جو دنیاوی کام ہے نا، اگر آپ نے اس سے زیادہ کیا، آپ کے اکثر لوگ سے 1-to-1 ڈسکشن کیا کہ جو اسٹارٹ اپ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ایسے بزنس مین جو سیٹ بزنس مین ہے، سیٹ بزنس مین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آسانی سے پورے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پھینکنا، پیسہ نکالنا سیکھ چکے ہیں، ان کو پورے بزنس کے گن آ چکے ہیں، بہت آسانی سے وہ چاہیں تو وہ بزنس اسکیل اپ کر سکتے ہیں. ایسے پرسنلی میں نے کئی لوگوں سے انٹریکٹ کیا تو اکثر لوگوں کا یہ تھا کہ میری ضروریات تو پوری ہو گئی، بال بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، بچیاں کی شادی ہو چکی ہے، میں نے پراپرٹی لے لیا، اسے کرایہ بھی آ رہا ہے، ابھی کیوں کرنا؟ یہ ایسی خطرناک سوچ ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ خطرناک سوچ جب تک رہے گی ہمارے اندر نا، میں کیوں کروں، اس کے آگے کروں گا تو آخرت خطرے پڑتی ہے. یہ سوچ دماغ میں گھسایا گیا ہمارے. اس بزنس کو ایکسپانڈ کرنا ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آج میرے ذریعے اگر 50 چولہے جل رہے ہیں تو 500 چولہے میرے ذریعے کیوں نہیں جلیں. آج اگر ملک جو میں ویلیو ایڈیشن کر رہا ہوں، اگر میں مشین بناتا ہوں، اگر میں لوہا لیتا ہوں 50 روپے کا، اس کو 100 روپے تک لے کے آتا ہوں، اس بیچ میرا تو خالی 5% ہے، 10% مارجنز ہے، لیکن بیچ میں جو میں ویلیو ایڈیشن، میرے سٹاف ہیں، میرے سپلائرز ہیں، ملک کی جی ڈی پی ہے، وہ سب میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو وہاں سے جو ڈالر میں منگاتا ہوں وہ ڈالر گورنمنٹ کی اس کو ضرورت ہے.
जब गल्फ से सऊदी से पेट्रोल मांगती है, सऊदी बोलते डॉलर लाओ, वो कौन ला के दे? हम लोग जो एक्सपोर्ट के डॉलर्स लाते हैं वो कन्वर्ट होकर मेरे अकाउंट में आता है और आप एक्सपोर्टर के अकाउंट में आता है, वो जरूरत है। तो मामला ये है कि हमारा इतना अहम रोल है, इतना अहम किरदार है, और ये दीन का एक अहम जुज है, ये आप समझ लीजिए, ये दीन का अहम जुज है। जब तक इस साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने यहाँ की नागरिकता के लिए लड़ते रहिए। आप अगर कामयाब भी हो गए तो भी आप एक बोझ हैं। आज का हमारे जो बरादरान वतन, उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि आपके बाप दादा ने क्या कुर्बानी दी, आज़ादी हमारा हिस्सा था, वो उसको सरोकार नहीं। वो तो ये पूछते हैं आप मेरे लिए किस तरह फायदेमंद, ये बताओ। और फैक्ट ये हम खैर उम्मत है, वो हमने उस हैसियत को छोड़ दिया, तो ये ज़वाल कर दिया जा रहा है। तो बहरहाल, तो अब ये है, अब पॉइंट पर आते हैं, 5 मिनट का बातें करूँगा। तो देखिए, अब इसके लिए जो है ना, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हमने जैसा मैंने बताया कि हमारे पास एक बिजनेसमैन को स्केल अप करने के लिए पहले तो ये फैसला कर लीजिए, जिसके लिए वक्त नहीं लगता है, अपना माइंड बनाने के लिए। अगर आपने माइंड बना लिया कि आज के बाद मैं जो कमा रहा हूँ एक सोशल नीड को एड्रेस करूंगा, मैं अपने बिजनेस को, मेरी जरूरत भले पूरी हो गई है, फिर भी मैं मेहनत करके, स्ट्रगल करके, इस मार्केट में गैप्स देख के, सपोर्ट लेके मैं बहुत बड़ा काम कर लूँ, बड़ा नहीं बहुत बड़ा काम कर लूँ, ये जज्बा आप लेंगे। देखिए, पहले जो होता है ना कि आपका एक विजन जितना बड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने विजन इतना रखा उससे बड़े आप अचीव कर सकें। ये हो सकता है आपने विजन इतना रखा आप यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन विजन छोटा है तो आप इसके यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो पहले आपके अकल में, आपके जहन में आपका एक 5 ईयर प्लान, एक विजन होना चाहिए। विजन को लिखिए, मैं आज से 5 साल के बाद ना, मेरे आज ये तो मेरे पास इतने ऑफिस हो जाएंगे, इतने वर्कर्स हो जाएंगे, आज 100 है तो 200 हो जाएंगे, जो भी उसको लिखिए, उसको रोज देखिए और उसके लिए फिर जद्दोजहद करिए। अब आपके इस जद्दोजहद में रिफा क्या काम कर सकता है? रिफा का ये है कि एक बिजनेसमैन को क्या जरूरत होती है। 2-3 चीजें होती हैं एक बिजनेसमैन को जरूरत होती नेटवर्क की, कि हमारा ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज की गाइडेंस कहाँ अवेलेबल है। तो अलहमदुलिल्लाह 17 स्टेट्स में आप rifa.org पे जाइए, आपको 17 स्टेट नाम के साथ लोग मिल जाएंगे। हमारा एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, सलाउद्दीन साहब फुल टाइम स्टाफ वर्कर्स बैठते हैं, हमारा ईमेल है, आप मेल करिए कि आपके जो कनेक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट में भी आपको हो सकता है आप कहीं से माल खरीद रहे हो, आपको महंगा मिल रहा हो, वो प्रोक्योरमेंट एज वेल एज वो हम नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन को ये होता है कि एवरी रोज एक चैलेंज होता है, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। एक सर्विस वाले के पास कोई चैलेंज नहीं है, उसको अपना 9 से 6 काम करना है और शाम को चले आना है। अच्छा, अगर हम भी, कई लोग मैंने देखा है कि वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो रूटीन में ही है, वो सुबह गए, शटर खोला, दुकान में बैठे, कुछ तो भी करके शाम को चले आए, और 20 साल से वही हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार नहीं कर रहा हूँ। आप सर्विस से भी बदतर हो, वो तो बेचारा सुकून सोता तो है। क्या हासिल किया आपने? ग्रोथ क्या है आपकी? स्ट्रैटेजी क्या है? प्लानिंग क्या है? विजन क्या है? कुछ भी नहीं। तो खामखा के अपने आप को धोखा नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर करते हैं। आपसे भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आपके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं, वो अपना नाम लिस्ट कराएं, ये बोले कि मैं इस फील्ड का माहिर हूं, मैंने इसमें 30-40 साल निकाला है, इस फील्ड में अगर किसी को कोई मशवरा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा अपील कर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है कि ऐसा रेयर मुमकिन है कि आप हमसे कोई बिजनेस रिलेटेड कोई टॉपिक पर आप हमसे सवाल करें, या तो हम उसका ऑन द स्पॉट हमारे स्टाफ जवाब दे देंगे, मेल कर रिस्पॉन्ड कर देंगे, या सही जगह पर हम आपको रूट कर देंगे। तो एक तो हमारे पास 17 स्टेट्स कनेक्टिविटी है। दूसरे, हमने टोटल 9 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं कि उसकी अपनी अलग टीम है। अनीस भाई बिजनेस स्टार्टअप, नया कारोबार शुरू करना है तो हमारे पास स्टार्टअप कंसल्टेंट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, वो पूरा डेटा लेकर अनीस भाई बैठे हुए, 14 लोगों की टीम है। इस तरह बिजनेस स्केल अप एक डिपार्टमेंट है, वो हमारे रेहान साहब औरंगाबाद के हैं। वो आपके सिस्टम को, जो बिजनेस जो नहीं समझ रहा है, आपसे बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं लेकिन यार नहीं समझता, मैं जाता हूँ जरा हट जाता हूँ, बिजनेस हिल जाता है। अगर ये तस्वुर है तो सबसे पहले बिजनेस आपके बगैर चले। बिजनेस कैसे सिस्टम ड्रिवन हो जाए ह्यूमन ड्रिवन से, जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे आप बड़ा सोच कर ही नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट ये। तो अब बहुत सारी चीजें हैं, कैश का प्लानिंग है, स्टाफ को, एचआर के इश्यूज हैं, कैसे स्टाफ को संभाल के रखना, उनको कैसे इंसेंटिव देना, उनको सारी चीजें पॉलिसी प्रोग्राम बना के आप एक हैंडबुक जैसा बना के पॉलिसी करके आप उससे फ्री हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा अपने अंदर एक दुनिया है, उसके लिए स्केल अप है। फिर हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है इंडिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे यूसुफ पटेल साहब जो लेदर एक्सपोर्ट्स है, तमिलनाडु के जवाब हैं, समीर साहब हैदराबाद के हैं जो इसके मीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। केरला के अपने यूसुफ इरफान हनीफ साहब हैं जो केरला बिजनेस कम्युनिटी अलहमदुलिल्लाह कनेक्ट, दुबई बिजनेस है।
ہمارے پاس شری لنکا کے جو نائب امیر ہمارے فارغ صاحب وہ انٹرنیشنل کمیٹی میں، بحرین کے ذمہ دار، دبئی کے. تو ایسے لوگ، چائنا کے ہمارے ساتھی ہیں سلمان، وہ تو گانگزو میں 8 سال سے خود کا بزنس ہے. تو ایسے لوگوں کی ٹیم، آپ کو ایکسپورٹ کے تعلق سے کچھ بھی مشورہ چاہیے تو خالی کنسلٹنٹس نہیں، ہمارے پاس اپنے لوگوں میں ایکچوئل جو کام کر رہے ہیں سالوں سے، ان کی طرف سے آپ کو مشورہ ملے گا. تو تصور کیجیے کہ آپ کو کوئی ڈیسیجن جو ہے نا، جو بیک اپ مل رہا ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے. ایک غلط فیصلہ آپ کو لاکھوں کے کھڈے میں ڈال سکتا ہے، لیکن ایک صحیح مشورہ اور صحیح کنیکٹیوٹی اور آپ کو گائیڈنس. تو الحمدللہ انٹرنیشنل ایسے ہمارے بہت سارے بزنس فائنانس کا ایک گروپ ہمارا ہے، تو اس میں ہم اس پر کام کر رہے ہیں. کس طرح سے ایک گیپ جو باتیں آئی تھی ان یوز، اکثر جب پوچھتا ہوں بزنس اسکیل اپ کا چیلنج، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے بھی ہیں، جب میں ہاتھ اٹھواتا ہوں ٹائم نہیں ہے، کہ واٹ آر دا چیلنجز ان یور گروتھ، تو میکسیمم آتا ہے کہ پیسہ مل جائے بس، جبکہ بالکل غلط. منی کمز، اس کی اہمیت ہے، لیکن دیٹس ناٹ دا اونلی ریزن، وہ صرف ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اور اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ سے کچھ تو بھی فنڈنگ مل جائے گی ہم کو، رفا کچھ ارینج کرا کے دے دے گی. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خود کی ان یوزڈ فنڈس پڑے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. جو بھی ذکر کیا کہ ہزاروں کروڑ جو پونزی اسکیمز میں جو گئے ہیں، آپ کے بینگلور ٹائم میں کہہ لیجیے، ہیرا گولڈ حیدرآباد کہہ لیجیے، ایسی 20 کے اوپر پونزی اسکیمز ہیں. ہزاروں کروڑ کہاں سے ہے؟ ہماری پیسے تھے، ہماری پیسے جو اس پہ لگے ہیں. تو معاملہ کیا ہے، ان کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے ہینڈ بک بنا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کو فنڈس چاہیے، لیکن آپ کا بزنس انویسٹمنٹ لائق ہے ہی نہیں. انویسٹر کے اعتماد کے لیے آپ کے پاس پتہ ہی نہیں کہ آپ کو میں کس بنیادوں پر پیسہ لوں. آپ کا بزنس ایسا انسٹرکچرڈ ہے، سارا 2 نمبر کا بزنس ہے، ساری چیزیں. تو کس طرح سے اپنے بزنس کو اسٹرکچر کریں، تھوڑا پروفیشنل کریں. بزنس کے فائنینشیلس کو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ چاہیے، پروفٹ میں اتنا پرسنٹ دیں گے. لیکن جب میں پوچھتا ہوں، یقین جانیے ابھی تک مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا ہے جو یہ کہہ سکے، جو لون مانگ رہا ہے، کہ میں پروفٹ نکالنے کا، میں بولے اچھی پروفٹ کیسے ایویلویٹ کرتے ہو، دکھاؤ مجھے، چلو یہ دکھاؤ مجھے. کچھ نہیں. تو ہم کو خود کو اپنے بزنس کا پروفٹ جب پتہ نہیں ہے تو یہ بڑی بڑی باتیں سب کچھ بھی نہیں. اس پر ہم لوگ انشاءاللہ گائیڈ کر رہے ہیں. تو ان شارٹ یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، الگ الگ اسٹیٹس کے سیگمنٹس بھی ہیں. یہ پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے رفا کا صرف اور صرف آپ کے سپورٹ کے لیے ہے. ابھی تک جماعت اسلامی جتنے ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہے، ویسے پروگرامز کرتی ہے، چاہے سدبھاونا ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے اسلامی معاشرہ ہو، ہر بار یہ ہوتا ہے کہ آپ تعاون کریں. پہلی بار ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تعاون کرنے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں ہیں. رفا چیمبر آف کامرس جو ہے نا، اٹ از فار یور سروس. ہم خدمت کے لیے کریں. ایک بزنس میں جو ریکوائرمنٹ ہے، الحمدللہ ڈپارٹمنٹس، اچھا اتنے سب سپورٹ کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے بزنس کو اسکیل اپ نہیں کیا، بڑا نہیں کیا، یقین جانیے آخرت میں اللہ تعالیٰ جواب دہی سے آپ بچ نہیں پائیں گے. کہ انسانیت جو ہے جوجھ رہی تھی معیشت سے، اور آپ سکون سے بیٹھے تھے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرے خرچے تو پورے ہوئے. ارے انسانیت بلک رہی تھی. لیکن ہر دور میں نا، آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجیے نا، کہ ایک بیلنس سوسائٹی کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں بھی جو ہے نا ایک بیلنس تھا. ایک سیگمنٹ تھا ملٹری کا، خالد بن ولید اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. شعر و شاعری میں حسان بن ثابت کا ثانی کوئی نہیں تھا. خط و کتابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے جملے، وہ اصحاب صفہ ابو ہریرہ کو نوٹ کر رہے تھے، ڈاکومنٹ کر رہے تھے. وہ ایک سیگمنٹ تھا. اور اسی میں ایک سیگمنٹ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کا بھی تھا. تو معاملہ تھا کہ ہر دور میں کسی نہ کسی سیگمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آج جو ہے آپ کو خالد بن ولید کا کردار ادا کرنے کے لیے ضرورت بھی شاید نہیں. آج آپ کو جو کردار ادا کرنا ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لکھا پڑھی دین کی تشریح، ایک سیگمنٹ کام کر رہا ہے. بہت سارے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. دعوت دین کا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جس طرح سے دعوت دیا، تو دعوتی شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ سیگمنٹ، اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. معیشت میں کس طرح اپنا لوہا منوانا ہے، اور بہت آسان ہے. یقین جانیے ٹیکنیکل سکلز پورے ہندوستان میں ہمارے ہاتھ میں ہیں. صرف بیچ کے لیئرز ختم کرنے ہیں ہم کو، بس فرام دا سورس ٹو دا اینڈ یوزر. ہم کو کنزیومر کے بیس کے حساب سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیسے امپروو کرنا ہے، کوالٹی، پروفیشنلزم اور مڈل مین ختم کر کے. بہت آسان ہے. یقین جانیے جو کو بوجھ لگ رہا ہے نا، آج لگ رہا ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم تو اپنی حق کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے ایک حد تک صحیح ہے. ہم باقی رہیں گے تو کچھ کام کر پائیں گے، اس کے لیے لڑیے. لیکن دیٹس ناٹ دا اینڈ، اٹس اے کامن، ناٹ اے فل اسٹاپ کہ ہم نے CA/NRC کی لڑائی جیت گئے ہم لوگ اور ہم مطمئن ہو گئے. نہیں، اس کے بعد بھی آپ ایک بوجھ ہو، اس کو تسلیم کریے. آپ اس ملک کے لیے ایسٹ بنو.
آپ کے تعلق سے یہ باہر کے لوگ ہیں، تو یہاں پر اندر باہر سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ فائدے مند ہو تو ایکسیپٹ کریں گے، فائدے مند نہیں ہو تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر دیں گے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹا کما رہا ہے، بیٹے کھا رہا ہے، آپ باپ برداشت نہیں کرتا ہے، تو اگر آپ بوجھ بن کے بیٹھے ہو تو آپ کو ملک کیوں برداشت کرے گا؟ تو یہ یونیورسل اصول ہے. تو یہ چیز جو ہے اس معاملے میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کاروبار کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، آج کے بعد بزنس گروتھ کے معاملے میں فوکسڈ ہو جائیں، اور یہ سمجھیں اس دور میں جہاں اسلام کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو طبقہ ہے بزنس مین طبقہ، آپ کے اوپر بہت کروشل رول ہے، اور اس رول کو انجام دینے کے لیے رفا چیمبر آف کامرس کا پورا نیٹ ورک آپ کے سپورٹ کے لیے ہے. اور پھر میں کہوں گا اگر خدا نخواستہ آپ نے اس موقع کو فائدہ نہیں اٹھایا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جوابدہی سے آپ بچ نہیں پائیں گے. تو آپ کو دعوت السلام علیکم. جی دوستوں، انٹروڈکشن میں اتنا کہوں گا کہ مچھلی کا کاروبار ہے اور فیملی بزنس ہے جو ابا شروع کیے تھے 30 سال پہلے. ابھی 3 بھائی ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ سنبھالتے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے انڈین. تو یہ جو کینڈ فوڈ آتا ہے، مطلب مچھلی کو ڈبے میں پیک کرتے ہیں، جو کینڈ ٹونا، کینڈ سارڈینس جو لوگ جانتے ہیں، تو وہ پروسیسنگ کا کام ہے. تو اسٹارٹ اپ کے تعلق سے انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً اسٹارٹ اپ ہم لوگ جب کہتے ہیں تو مطلب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ نیا کاروبار کرنا، بزنس شروع کرنا. اصل میں بزنس میں اور اسٹارٹ اپ میں جو ہے ایک میجر ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جب انٹرپرینورشپ بھی کہتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بزنس سے اور بزنس میں اور انٹرپرینورشپ میں جو ہے ڈفرینس ہوتا ہے. بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ کوئی بھی انڈسٹری میں کچھ نیا چیز لانا تاکہ وہ انڈسٹری گرو کرے، انڈسٹری میں کچھ نیا آئے. اگر بیدر میں آلریڈی 50 ریسٹورینٹ ہے، آپ ایک نیا ریسٹورینٹ اوپن کر رہے ہیں تو وہ جو ہے بزنس ہے، وہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے، وہ اسٹارٹ اپ نہیں ہے. اگر اسی ریسٹورینٹ انڈسٹری میں اگر آپ کلاؤڈ کچن کا کانسیپٹ لاتے ہیں، گھر پہ آپ ساری چیزیں بنا کر زومیٹو، سویگی یا اپنے دوسرے چینل سے اگر بیچتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جو ہے اسٹارٹ اپ کہیں گے. اسی طرح میڈیکلس یہاں پہ بہت سارے ہیں، آپ ایک میڈیکل اوپن کرتے ہیں تو وہ جو ہے اسٹارٹ اپ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو آن لائن سبھی میڈیکلس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری کا سسٹم شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ جو ہے اسٹارٹ اپ کہیں گے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے بزنس میں اور اسٹارٹ اپ میں. اور اسٹارٹ اپ میں جتنے بھی جو ریسنٹ اسٹارٹ اپس ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا ڈریون ہے. ٹیکنالوجی کے سہارے، ڈیٹا کے سہارے جو ہے یہ سارے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ملت میں بہت کم مسلمان نام ہیں، آلموسٹ نہیں کے برابر، جو ان اسٹارٹ اپس میں ہم لوگ جو ہے ہمارا شمار کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ مطلب اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ جو گولڈن ایج مسلمانوں کا رہا، اس میں جو پورا کیمرہ کا ٹیکنالوجی مسلمانوں نے ایجاد کیا، جو فلائٹ کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم لوگوں نے دنیا کو دیا، جو سرجری کے اکوپمنٹس ہیں وہ ہم لوگوں نے دیا، اور پورا انوویشن کا جو ہے لسٹ ہم لوگ گناتے ہیں. لیکن آج جتنے بھی جو انڈسٹری ڈسرپشنز ہیں، جو اسٹارٹ اپس ہیں، چاہے آپ کمیونیکیشن میں فیس بک اور واٹس ایپ کو لیجئے، یا خود انڈیا میں جو ٹریول میں اولا ہے، یا ای کامرس میں فلپ کارٹ ہے، اسنیپ ڈیل ہے، تو مسلم کا ہم لوگ جو ہے کہیں پہ بھی نام و نشان نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو انوویشن ہے، کچھ سوسائٹی میں اچھائی، جو خیر کا کام کرنے کا وہ تصور جو ہے ہم لوگوں کا مطلب چلا گیا. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کانسیپٹ ہے، بھلائی سوسائٹی میں کچھ نئی چیز لانا تاکہ سوسائٹی کا کام آسان بنے، وہ اصل میں اس کا کانسیپٹ ہے. اور اسی کریٹیوٹی اور اسی جذبے کے ساتھ جو گولڈن ایج میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ انوویشن جو ہے مسلمانوں نے کیے تھے. تو یہ اصل میں یوتھ کو، اسپیشلی یوتھ کو جو ہے اس میں اور زیادہ کام کرنا ہے، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے سوسائٹی میں ہم لوگ کیا چینجز لا سکتے ہیں انڈسٹری میں. اور اصل میں اسٹارٹ اپ میں اور بزنس میں جو میجر فرق یہ بھی ہے کہ آپ جب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، اگر آپ ہوٹل کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو اس میں جو ہے فکس جو ہے انکم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر ایک 40 ٹیبل کا اگر ڈائننگ ریسٹورینٹ ڈال رہا ہوں تو میکسیمم اتنے لوگ آئیں گے اور میں ایک سال میں جو ہے اتنا کما سکتا ہوں. لیکن آپ جب ایک اسٹارٹ اپ جو ہے شروع کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ویلتھ کا کوئی لمٹ نہیں ہے. آج جتنے بھی جو بڑے بڑے اسٹارٹ اپس جو سکسیڈ ہوئے ہیں انڈیا میں اور ورلڈ میں، اس کا آپ صرف وہ ریونیو اور یہ ساری چیزیں دیکھیے، مطلب ان امیجنیبل ہے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے آج ہم لوگوں کو غور کرنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح اس طریقے کے کریٹیوٹی اور انوویشن کے ساتھ، نئے نئے اسٹارٹ اپس کے ساتھ جو ہے سوسائٹی میں آئیں. اس میں بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز کام کر رہی ہیں، لیکن ان انکیوبیشن سینٹرز میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت کم ہیں.
आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो इसराइल और रशिया में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें बाकी मुस्लिम कंट्रीज में जो है इसका मतलब अभी तक बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पे एआई का कोर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे तहरीकी कैडर्स में भी आज अगर हम लोग करियर का देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे नहीं हैं। तो ये जरूरत इस बात की है कि हम लोग इस तरीके के जो, क्योंकि अभी आने वाला जो 5 और 10 साल में जो है हर इंडस्ट्री में जो है एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, और हम लोग जो ट्रेडिशनल आज बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है क्लोज हो जाएंगी। तो ये असल में स्टार्टअप का जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टार्टअप का जो कमेटी बनाए हैं उसमें चूंकि मिल्लत में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तस्वुर नहीं है, तो स्टार्टअप का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड है, और जो भी नए बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके लिए भी एक कमेटी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, अभी कोविड के ज़माने में वो बिजनेस खत्म हुआ है या स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस स्विच करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग गल्फ से आए हैं कुछ करना चाहते हैं, या जो अभी जो यूथ्स हैं मतलब कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो सारे लोगों के लिए जो है रिफा चैम्बर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा कि जितना ताउन हम लोग कर सकते हैं उसमें जो है उनको करें। असल में नया बिजनेस जब शुरू करते हैं उसमें बेसिकली 3 चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला एक्सपर्टीज, दूसरा फाइनेंस और तीसरा मार्केटिंग। और कोई भी इंडस्ट्री हम लोग जब शुरू करते हैं तो उसका एक्सपर्टीज होना जो है बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ चूंकि जॉब नहीं है, उनको जॉब से निकाला गया है, बहुत स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, फिर भी नहीं मिलता, और बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी में मशवरा देते हैं कि सोसाइटी में अभी ये चल रहा है, आप तुम ये बिजनेस करो। तो सिर्फ लोगों का सुन के और चूंकि बेकार बैठे हैं इसीलिए बिजनेस शुरू करते हैं, 1-2 साल करते हैं, 6 महीना करते हैं, फिर उसमें पैसा गवा के फिर बैक टू स्क्वायर वन बैठ जाते हैं। तो बिजनेस एक्सपर्टीज होना जो है बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं है तो बहुत मतलब स्ट्रगल से वो आदमी जो है सर्वाइव कर सकता है। दूसरा फाइनेंस के ताल्लुक से अफजल में भी बहुत सारी बातें उसमें आई कि फाइनेंस चूंकि मतलब प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन फाइनेंस आपके पास है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। और तीसरा जो है मार्केटिंग है। हम लोग देखते हैं कि आज मिल्लत के बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है बेसिक लेवल पे काम करती हैं। जैसे बेल्लारी की बात आई कि बहुत सारे वहाँ पे जो जीन्स के इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ जॉब वर्क में ही मैक्सिमम लोग हैं हमारे, और वो जो है ट्रेडर्स को देते हैं और उनको मालूम नहीं है कि वो ट्रेडर जो है आगे कहाँ बेच रहा है। और वो जो इंडस्ट्री का ट्रेंड्स है, इंडस्ट्री का मतलब जो मार्केट कहाँ पे है वो नहीं मालूम होने की वजह से हम लोग अभी भी जो है जो बेसिक लेयर में जो जॉब वर्क में जिसमें बहुत कम मुनाफा मिलता है उसमें आज मिल्लत के लोग जो है ज्यादा हैं और कारीगरी में जो है ज्यादा हैं। तो ये 3 जो है मतलब चीजें हैं जिसमें कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है, तो ये 3 चीजों में मिनिमम तो जो है एक चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 में एक भी मतलब हमारे अंदर नहीं है तो बिजनेस नहीं करना जो है बेहतर है। तो इंशाल्लाह रिफा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो नए बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, जो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, उसको जितने भी मतलब एडवाइजर्स हैं वो हम लोग जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जो मेजर चैलेंजेस हैं मतलब मिल्लत में जो ओवरऑल हम लोग देखते हैं वो उसमें सबसे पहला तो ये है कि इनोवेशन हमारे अंदर नहीं है। हम लोग कारोबार सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैं कुछ बिजनेस करूं और मुझे जो है कुछ बच जाए। तो सेल्फ के लिए जो करना है मतलब मेरी फैमिली और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मुझे अगर इतना इसमें रिटर्न्स मिलता है तो मैं जो है सेटिस्फाइड हूँ। जैसे अब्दुल भाई ने कहा कि मिल्लत के लिए करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कमा कर क्या करूँ। पैसा आपको नहीं चाहिए तो मिल्लत के लिए चाहिए। अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखेंगे तो मिल्लत का जो सचर रिपोर्ट में जो आया है कि इकोनॉमिक कंडीशन आज सबसे लो जो है हमारा है, और सबसे जो गरीब लोग उसमें मुसलमानों का शुमार ज्यादा होता है। और जितने भी जो खैर के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी चीजों के लिए जो फंड्स लगते हैं, तो पैसा आपको नहीं है तो ये सारी चीजों के लिए जो है पैसा चाहिए, इस्लाम को पैसा चाहिए, मिल्लत को पैसा चाहिए। तो ये जहन रखकर जो है हम लोगों को काम करना है कि मैं मेरी जरूरतें पूरा करने के बाद मैं जितना भी बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ ये मिल्लत के लिए है, ये उम्मत के वेलफेयर के लिए है। तो ये जहन बनाकर जो है हम लोगों को काम करना है। तो इनोवेशन जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो डेटा ड्रिवन या टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स है वो मुसलमानों के अंदर नहीं है। बहुत कम हम लोग गिने चुने नाम जो है गिन सकते हैं लोकल लेवल पे भी या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे जो इस तरीके के स्टार्टअप में जो है काम कर रहे हैं और जो है सक्सीड हुए हैं।
दूसरा जो अहम चैलेंज वो ये है कि वैल्यू एडिशन के ऊपर हम लोग काम नहीं करते। हम लोग का ज़्यादा जो मतलब मिल्लत में अक्सर लोग ये है कि जो बेसिक लेवल के इंडस्ट्रीज हैं, अभी जैसे सुपरमार्केट से हम लोग स्लाइस ब्रेड लेके आते हैं। स्लाइस ब्रेड जो है फाइनल प्रोडक्ट है, उसके पहले का जो प्रोसेस वो है कि आप उसका आटा बनाते हैं। उसके पहले का जो फर्स्ट स्टेज है वो जो है गेहूँ जो फार्मर ग्रो करता है। तो गेहूँ जो फार्मर ग्रो करता है उसको जो मुनाफा है उससे कई ज्यादा मुनाफा वो सेकंड स्टेज वाले को है जो उसका आटा बनाता है, और उससे कई ज्यादा मुनाफा उसको है जो स्लाइस ब्रेड बनाता है। तो ये हर इंडस्ट्री जो है ऐसे ही काम करती है, और आप जितना उसको मतलब वैल्यू उसको ऐड करते जाएंगे उतना आपको जो है ज्यादा मतलब मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री में आज हम लोग सुपरमार्केट में देखते हैं कि हर चीज का जो है जो ट्रे पैक्स में 200 ग्राम 250 ग्राम में हर चीज आपको अलग अलग मिलती है। लॉलीपॉप पीसेस अलग मिलते हैं, लेग पीसेस अलग मिलते हैं, गिजर्ट्स अलग मिलते हैं, और मरीनेट मतलब जो मैरिनेट करके मसाला लगा के ये सारी चीजें अलग मिलती हैं। तो वो आप जो 250 ग्राम जो चिकन लेते हैं उसका प्राइस जो है मतलब आप रॉ जो चिकन से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है उसका। लेकिन आज हम लोग चूंकि वैल्यू एडिशन में हम लोग फोकस नहीं है तो हम लोग सिर्फ उतने पे ही जो है इत्तेफाक करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो मतलब मिल्लत में लोग हैं सिर्फ ट्रेडिंग में जो यहाँ से माल उठाए वहां पे दे दिए, मुझे थोड़ा उसमें बच गया तो मैं खुश हूँ। ये हमारा जो है मेंटालिटी है, ये जो है जहनियत है। तो इससे भी हम लोगों को जो है बाहर निकलना है। और एक जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि ब्रांडिंग में हम लोग मतलब आज हम लोग अभी जैसे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग जॉब वर्क करते हैं या बेसिक लेवल का जो लूम में जो प्रोडक्ट बनकर जो है आगे ट्रेडर को देते हैं, लेकिन वो ट्रेडर उसी का जो है ब्रांड बनाकर आगे मार्केट में डालता है और मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट जो है उससे जनरेट करता है। और चूंकि हम लोगों को मार्केट साइज मालूम नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में उसका कैपेसिटी क्या है, सेल्स क्या है, उससे मतलब हम लोग वाकिफ नहीं है, इसके लिए हम लोगों का उसके ऊपर जो है तवज्जो नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, ये जो हल्दीराम्स के जो स्नैक्स हैं वो मतलब सब लोग जानते हैं उसके बारे में, और दिवाली जो है उनका पीक सीजन होता है सेल्स का। और चूंकि हम लोग डिलीवरी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइडर है तो वो मतलब एक हफ्ते पहले ही मतलब उसका जो एग्जीक्यूटिव जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था वो आया था, तो वो जिक्र कर रहा था कि अभी दिवाली के लिए 2 महीने हैं, लेकिन अभी जो प्लांट से जितने ट्रक्स निकल रहे हैं 180 to 200 ट्रक्स पर डे फैक्ट्री से आउट हो रहे हैं। आप समझिए कि 200 ट्रक्स पर डे इनका प्रोडक्शन नागपुर यूनिट कर रहा है, और दिवाली अभी 2 महीने है और ये कंटिन्यूस कई दिनों तक जो है इतने ट्रक के माल वहां से निकलेगा। तो ये जो साइज है, ये जो स्केल है, ये जो है ब्रांडिंग से आता है, क्योंकि मार्केट में लोकल लेवल पे बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, लेकिन आप जब ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं, नेशनल लेवल ब्रांड बनते हैं, तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। और ब्रांडिंग में मतलब पहले ये होता था कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो कमर्शियल टेलीविजन के लिए एड्स बनाते थे, पैसा खर्च करते थे, एंडोर्समेंट्स जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको लेते थे, तो बहुत मतलब करोड़ों में खर्चा होता था। लेकिन आज जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं, बहुत कम पैसों में और आप अगर क्वालिटी और अच्छा प्राइस देंगे तो आप खुद ब खुद एक ब्रांड जो है विद इन नो टाइम क्रिएट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोगों को लेना है, जो मतलब जो चाइनीज फोन जब इंडिया में लॉन्च हुए तो उसका हम लोग देखते हैं कि सैमसंग जो प्राइस पे मतलब पोजिशनिंग करता था अपने फोन्स का, जो 50,000 60,000, वही मोबाइल जो है 15 से 20,000 में एमआई जब इंडिया में लॉन्च किया तो वही फीचर्स जो है जो 60,000 का मोबाइल आपको 15 to 20,000 में मिल रहा था। और आज हम लोग और जब एमआई यहाँ पे आया उसने मतलब अभी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जब इनिशियली उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने रिटेल स्ट्रक्चर के ऊपर ना सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के ऊपर ना टेलीविजन कमर्शियल्स के ऊपर किसके ऊपर भी जो है इन्वेस्ट नहीं किया। और आज हम लोग देखते हैं कि चाइनीज फोन जो है 80 to 82% मार्केट शेयर रखते हैं। सैमसंग जो सबसे बड़ा प्लेयर था आज सिर्फ 16 से 18% उसका मार्केट शेयर है। और ये जितने भी चाइनीज कंपनीज हैं, ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, तो ये इनका मतलब अगर आप यूएसपी देखेंगे तो क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, ये इनका जो है मेन ये है। और आज जो भी मतलब आप अगर अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में कुछ भी लेते हैं तो ये पूरा जो है रिव्यूज के ऊपर चलता है। और आज एक कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने से पहले जो है मतलब 1 दिन 2 दिन रिसर्च करेगा कि उसके ऊपर रिव्यूज कितने हैं, जो कस्टमर्स ने लिया उसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये आज जो है एक अलग दुनिया है ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का।
اور اتنا ایکسیسیبل ہے کہ آپ کو ٹیلی ویژن میں ایڈز دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو لوگوں تک ریچ ہونا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک ریچ ہو سکتے ہیں. اور اس میں کیٹیگرائزیشن کے آپ کو کون سے ریجن میں لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کس ٹائپ کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے, وہ سارے فیسلٹیز جو ہے مطلب اویلیبل ہیں اور ایزیلی جو ہے ایکسیسیبل ہیں. تو یہ برانڈنگ جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم لوگوں کو اوور کم کرنا ہے. اور ملت میں جو ہے اکثر بزنس میں جو ہے ان آرگنائزڈ ہے. ہم لوگ چونکہ زیادہ گرو ہو جائیں گے تو پھر جی ایس ٹی کرنا پڑے گا, پھر گورنمنٹ کے ٹیکس کمپلائنسز میں آنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو روکتی ہے گرو ہونے کے لیے. ہمارے خود ایک فیملی فرینڈ ہے جو پرنٹنگ اور اسٹیشنری کا کام کرتے ہیں. تقریباً 250 سے 300 کلائنٹس ہیں ان کے, لیکن ابھی تک جو ہے کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے اور جی ایس ٹی نہیں ہے. سب اپنے فیملی فرینڈس کے اکاؤنٹس میں وغیرہ پیسہ لا کر آج بھی بزنس چلا رہے ہیں. تو یہ ان آرگنائز سے جو ہے ہم لوگوں کو آرگنائز سیکٹر میں آنا ہے. اور ایک بہت بڑا جو چیلنج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مطلب آج ہم لوگ اگر ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں میدان میں آنا ہے, معیشت کنٹرول کرنا ہے, تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے دوسری کمیونٹی آلریڈی اس میں اپنا ڈومیننس رکھتے ہیں. گجراتیز ہو, سندھیز ہو, مارواڑیز ہو, آپ کوئی بھی انڈسٹری لو اور کوئی بھی سیگمنٹ لو, آج وہ لوگ جو ہے اس میں رول کرتے ہیں. نیشنل لیول پہ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیز جیسے ذکر آیا شروع میں کہ وہ اتنے مطلب مہینے کا 30 کروڑ 40 کروڑ صرف ٹیکس بھرتے ہیں, تو آپ بڑے کمپنیز اگر لیں گے, اسٹیل میں لیں گے تو جندال ہے, متل ہے, اس میں بھی یہی کمیونٹی ہے. اگر آپ اسٹارٹ اپس میں لیں گے, MakeMyTrip.com ہونے دو یا فلپکارٹ ہونے دو, اسنیپ ڈیل ہونے دو, اس میں بھی وہی ہے. ٹیلی کام سیکٹر لے لیجیے, اس میں بھی وہی ہے. اگر آپ چھوٹے لیول پہ بیدر میں بھی اگر آپ ڈسٹریبیوٹرز دیکھیں گے, ٹریڈرز دیکھیں گے, تو بھی جو ہے وہی لوگ ہیں. تو یہ ہم لوگ جب میدان میں آئیں گے تو یہ لوگ جو ہے ہم کو مطلب پھولوں سے جو ہے ویلکم نہیں کریں گے. یہ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے آپ اتنے سالوں تک سوئے تھے, ابھی آئیے, ٹھیک ہے ہم لوگ واپس اپنے گاؤں جائیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ہم لوگ جن سے کمپیٹ کر رہے ہیں, مطلب کمپیٹ نہیں ہے, یہ جو مارکیٹ میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے, اس سے جو ہے سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ جو ہے ایک اہم دینی فریضہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کے بعد جو ہے مدینہ مارکیٹ قائم کرتے ہیں. اس کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ اس وقت جو مسلمانوں کو جو ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے یہودی, اس ایکسپلائٹیشن سے روکنے کے لیے ایک الگ مارکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریٹ کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی میرے مدینہ مارکیٹ میں آئے گا اس کا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ اللہ کے راہ میں جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ مقام تھا اور یہ جو ہے اس کا سٹیٹس تھا. اور ہم لوگ جو نئی امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کا فریضہ ہے, وہ اہم یہی جو ہے فریضہ ہے. آج بھی جو ایکسپلائٹیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, بہت کم داموں میں مطلب ہم لوگوں کو ہمارے پروڈکٹس بیچنے پڑ رہے ہیں. اور وہ کبھی بھی مطلب آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ ابھی مندی ہے, ابھی میں آپ کا پروڈکٹ نہیں لے سکتا, تو آپ کو جو آپ 10 روپے میں یا 100 روپے میں دے رہے تھے وہ آپ کو 70-80 روپے میں دینا ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن ہر انڈسٹری میں ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن اگر ہم لوگوں کو روکنا ہے تو ان کا جو ہے بزنس ماڈل اسٹڈی کرنا ہے, ان سے کمپیٹ کرنا ہے. اگر ان سے کمپیٹ کرنا ہے تو ہم لوگ مطلب یہ سارے جو چیزیں ہیں, مطلب بغیر انوویشن کے, بغیر ویلیو ایڈیشن کے, بغیر برانڈنگ کے, یہ ساری چیزوں سے ہم لوگ نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ مطلب دوسرے کمیونٹیز کو بہت ساری چیزیں مطلب بولتے ہیں کہ مطلب چیٹنگ کرتے ہیں یا یہ ساری چیزیں مطلب ان کے نیگیٹیوز ہیں. لیکن اگر ان کا پازیٹیوز دیکھا جائے تو ہم لوگوں سے بہت سارے مطلب ویلیوز ان کے وہ آج رکھتے ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو کچھ ویلیوز میں گنا دیتا ہوں, جیسا رسک ٹیکنگ ایبیلٹی ہے یا تقدیر کے اوپر جو ایمان ہے, وہ اصل میں فطرتاً جو ہے ہمارے اندر ہونا تھا. لیکن آج جو رسک ٹیکنگ ایبیلٹی اور مارکیٹ میں پیسہ ڈالنے کا کیپیسٹی جو ہے وہی رکھتے ہیں. ہم لوگ بزنس میں انویسٹ کر کے گرو کرنے میں جو ہے آج ہم لوگ رسک محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ کے اوپر تقدیر جو ہے ہمارا جو اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اگر ہم لوگ مطلب اسلام جو ہندوستان میں آئے, جو عرب ٹریڈرز تھے, وہ اس زمانے کے عرب ٹریڈرز کو دیکھیں گے تو ہر اننون ٹیریٹری میں جانے کے لیے وہ لوگ جو تیار تھے. ہم لوگ آج اگر بزنس گرو کرنے کے لیے سوچیں گے تو سوچیں گے کون جو ہے دلی جائے گا, کون کلکتہ جائے گا, وہاں پہ لوگ مطلب ہم لوگ کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں, اتنا ٹریول کرنا ہے,
मतलब खाना पीने का वहाँ पे क्या साजो सामान रहेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में घूमते हैं। लेकिन अरब ट्रेडर्स का अगर हम लोग देखेंगे तो वो हिंदुस्तान भी आए, चाइना भी आए, जब वहाँ पे मतलब स्मार्टफोन्स नहीं थे, GPS नहीं था, उस वक्त जो है वो ये सारी चीजें करते थे। और आज जो चाइना सिल्क रूट जो बनाने की बात कर रहा है, वही रूट जो है अरब्स का था। तो दूसरे कम्युनिटीज का अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी और जो फील्ड के ऊपर और डेस्टिनी के ऊपर उनका जो यकीन है वो आज हमारे से ज्यादा है। इसी तरह जो नेटवर्क अगर हम लोग देखेंगे तो वो ज्यादा हमसे जो है नेटवर्क है। आज उनके हर कम्युनिटी में जो है एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है नेशनल लेवल पे, इवन जो दलित है उनका भी जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स है नेशनल लेवल पे। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि मिल्लत में मुसलमानों का नेशनल लेवल पे कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं। और आप कोई भी मारवाड़ी को बोलो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 30% मिलेगा, तो वो आपको आउटराइट रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये फ्रॉड है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि 10 से 15% से ज्यादा कोई भी बिजनेस आज के सूरत हाल में जो है दे नहीं सकता। और उनके अंदर इतना मतलब प्रिसाइज कैलकुलेशन है कि हर इंडस्ट्री कौन से स्टेट में कितना मार्जिन देती है। तो जिस तरह हम लोग मतलब बेवकूफ बनकर जो दूसरे पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्ट किए, वैसा आप उनके इसमें कोई भी पॉन्जी स्कीम में जो इस तरह पैसा इसराफ करना नहीं देखेंगे। तो ये जो उनके मतलब जो खासियत है कि अपने कम्युनिटी को ग्रो करना। आज कोई उनका मतलब कम्युनिटी के अंदर किसी को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये दिल खोलकर जो है इन्वेस्ट करते हैं। आज वही मिल्लत में अगर आप किसी से पैसा अगर आप कर्जे हसना या इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाएंगे तो बहुत मतलब आप जानते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। और कोई दे भी देता है तो उसका रिटर्न करने की कैपेसिटी भी हम लोगों को मालूम है, कितने बहाने देगा, क्या क्या मतलब उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो ये आज हमारे सूरत हाल है। जबकि हम लोगों का मतलब जो इस्लाम का तस्वुर ये है कि अगर आप एक बार जबान देते हैं तो वो टाइम में आपको पैसा लौटाना है। तो ये डिफरेंस, बहुत सारे वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर आप उनका लाइफ का डिसिप्लिन देखेंगे तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे बिजनेस खोलते हैं और हम लोगों का जो है 11 बजे के बाद शुरू होता है। और आप कोई भी मतलब इनके गुजराती, मारवाड़ी या सिंधी घर में आप जाकर देखेंगे 9:30 to 10 मैक्सिमम ये लोग जो है इनके घर में लाइट्स ऑफ होते हैं। और हमारा 10 बजे के बाद जो है पूरे दावतें और ये सारी चीजें शुरू होती है। तो ये जो वैल्यूज हैं जो इस्लाम ने हम लोगों को सिखाए हैं, ये गोल्डन वैल्यूज हैं। वो अगर फॉलो करेंगे तो वो कामयाब होंगे, हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। तो हम लोग जिस कम्युनिटी से अभी मतलब चैलेंज है हमारा, उसको मतलब ये सारी चीजें करने के लिए मतलब ओवरनाइट ये सारी तब्दीलियां नहीं आएंगी, 5 साल 10 साल लगेगा और इसमें बहुत मेहनत होना है। और ये जब मेहनत हम लोग करेंगे तो अगला जनरेशन इंशाल्लाह इसका जो है फ्रूट्स देख सकता है। और एक बात जो आई कि जो चेन है वो चेन हम लोगों को जो है कंप्लीट करना है। आज हम लोग देखते हैं कि मतलब एग्रो इंडस्ट्री में अगर लेते हैं तो फार्मर के बाद जो है ट्रेडर है, ट्रेडर के बाद एक्सपोर्टर है, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद जो है इंपोर्टर है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो फार्मर में हम लोग मिल्लत के बहुत सारे लोग मिलेंगे। इंपोर्टर जो गल्फ के जितने भी इंपोर्टर्स हैं सब जो है इंडियन मुस्लिम्स हैं और वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडियन मुस्लिम्स हैं, कंज्यूमर मतलब मुस्लिम्स हैं। तो ये चेन में जो गैप है वो ट्रेडर का और एक्सपोर्टर का है। तो ये मतलब इस तरीके के गैप्स हैं जो हम लोगों को फिल करना है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री आप देखेंगे तो ट्रेडर और ट्रेडिंग का ये जो गैप है वो हम लोगों को जो है फिल करना है। तो ये अगर हम लोग चेन कंप्लीट करेंगे तो बहुत हद तक जो है ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो मिल्लत को जो फेस करना पड़ा है, हमारे भाइयों को जो फेस करना पड़ रहा है, उससे हम लोग जो है थोड़ा बहुत इससे उनको राहत दे सकते हैं। तो ये चंद चीजें थी। आखिर में 1-2 मिनट में रिफा के अंदर जो है 14 अलग अलग कमिटी एक्सपर्ट्स हैं। कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, कोई बेकरी इंडस्ट्री में है, कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, कोई ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है। तो ये सारे इस तरीके का 14 लोगों का जो है कमेटी बनाया गया है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इंक्वायरीज आएंगी, जो भी मतलब कंसल्टेंसी के एडवाइजर्स आएंगे, उसको हम लोग जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम जो रिफा ने लिया है कि हम लोग जो है एक कंसल्टेंसी का एक बोर्ड बनाएंगे जिसमें हर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स रहेंगे
اور ہم لوگ ایک حد تک جو ہے اس کو انفارمیشن اور پورا مارکیٹ انالیٹکس اور جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسٹارٹ ٹو فنش پورا انڈسٹری لگا کے دینا ہے تو اس کا بھی ہم لوگ جو ہے سروس پرووائڈرز لسٹ ہم لوگ انشاءاللہ بنائیں گے. تو اس میں جو مطلب ملت میں بھی بہت سارے کمرشل کنسلٹنٹس ہیں جو بہت کم فیس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بنا کے دیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی لسٹ ہم لوگ بنائیں گے. اس کے بعد جو گورنمنٹ کے اسکیمز ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اس کا ایک ڈیٹا بنے گا, اور جو بھی گورنمنٹ کے اسکیمز کے بارے میں اسپیشلی یہ اسکل انڈیا وغیرہ آنے کے بعد میں اسٹارٹ اپ کے بہت سارے اسکیمز گورنمنٹ کے ہیں تو اس کے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹا رکھیں گے. اس کے علاوہ یہ جو انڈسٹریل وزٹ ماڈیول ہم لوگ بنا رہے ہیں, ملت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بزنس میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں اور انڈسٹری میں 20-25 سال کا جو ہے ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے مطلب 7-8 لوگ ملے ہیں ہم لوگوں کو جو ملت میں سکھانے کے لیے جو ہے ریڈی ہیں. 3 یا 4 دن کا یا 2 یا 3 دن کا ہم لوگ اس طرح ماڈیول بنائیں گے کہ جہاں پہ وہ انڈسٹری وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. مثلا ابھی بیکری انڈسٹری کسی کو اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم لوگ وہ بیکری انڈسٹری ہمارے فرد ہیں تو وہ پورا اپنا 2 یا 3 دن میں پورا بیکری بھی دکھائیں گے, کیسے شروع کرنا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, چیلنجز کیا آتی ہیں, اسٹاف کیسے ریکروٹ کرنا ہے, اسٹاف کیسے مینیج کرنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنا ہے. تو یہ سارا 2 یا 3 یا 3 یا 4 دن کا اس طرح ہر انڈسٹری کا ہم لوگ جو ہے ماڈیول بنا رہے ہیں. اور چونکہ ابھی کنیکٹیوٹی ٹرین کا وغیرہ نہیں ہے, انشاءاللہ یہ سارے شروع ہونے کے بعد ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے. تو بیدر میں بھی اگر اس طرح کے کوئی ہے جو اس طرح ملت کو مطلب سکھانے کے لیے تیار ہیں, یا کوئی اپنے انڈسٹری میں ایکسپرٹ ہے جو اس پینل میں آنا چاہتا ہے, وہ بھی اپنا انٹرسٹ جو ہے ظاہر کر سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ابھی 15-20 سال میں جو ایکسپیرینس حاصل کیے ہیں وہ اگر ملت میں اگر کسی کو سکھانے میں کسی بزنس میں لگنا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی مطلب ایک بہت بوجھ بھی ہمارا ہلکا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے انفارمیشن میرے پاس تھا, میں نے کسی کو جو ہے اس کو سکھائے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے پلانس ہیں رفا اسٹارٹ اپ کمیٹی کے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ پورا جو نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ بھی ساتھ دیں. اور جیسے افضل بھائی نے کہا کہ اسکیل اپ جو ہے کرنا ہی, اور اس کے لیے جو بھی تعاون ہم لوگ آپ کا کر سکتے ہیں اور آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں اس طریقے کی گائیڈنس میں, انڈسٹریل ایکسپرٹیز میں, انشاءاللہ مل کے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ودن 5 to 10 ایئرس کچھ میجر چیز چینجز ہم لوگ جو ہے ملت کے اسٹیٹس میں, اکنامک کنڈیشن میں لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب بنائے. آمین. میرا ایک سوال تھا کہ کوئی انڈسٹری اگر سیٹ اپ کرنا چاہے تو ان کے لون وغیرہ ممنوع ہے اسلام میں, انٹرسٹ کا لینا دینا, کہ پیسہ آگے بڑھے یا کروڑ آف روپیز کا انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے معاملہ کیا ہے نا, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, ایک سیدھی رول سمجھ لیجئے, اکثر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اسٹارٹ اپ اپنے پیسے سے کریے, اور آپ نے 2-3 سال اس سے مہارت حاصل کر لی تو آپ اس کے لیے پھر اسکیل اپ کے لیے دوسروں کا فنڈس میں لگائیے. یہاں معاملہ الٹا ہے. لوگ جب کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تب پیسے کی تلاش کرتے ہیں, اور جب بزنس سیٹ ہو جاتا ہے اب ان سے کہا جاتا ہے اب انویسٹمنٹ لے کے بڑھائیے, بس کیا سیٹسفائی. تو یہ ترتیب بدلنی پڑے گی ہم کو, ٹھیک ہے نا. تو اسٹارٹ اپ کے لیے دیکھیے فنڈس کا جو میٹر, میں نے پھر کہا کہ آپ کو ہر طرح کے انویسٹرز ملیں گے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ انویسٹرز کی بھی کیٹیگری, ایک انویسٹر ہے جو پوری زندگی کمائی اس کے پاس ہے, گھر سے آیا ہے اس میں سے, تو وہ کیا چاہے گا کہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہو, اس میں زیادہ رسک لینے کی نہیں. تو وہ یہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے ادارہ جو اسلام کا ہے, ٹھیک ہے آپ کیا سامان چاہیے آپ کو لے کے دے دیا, آپ سے وہ اسے کرایہ لے رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اگر کچھ وینچر کیپٹلسٹ ہیں, بہت سارا پیسہ ہے سائڈ میں لگا کے, تو اگر فائدہ مل گیا, رسک ہو گیا تو بہت آگے بڑھ جائیں گے, تو وہ رسک لیتا ہے. اگر 8-10 جگہ پروجیکٹ میں لگا دیا, اگر 5 جگہ فیل بھی ہوگا لیکن دوسرے 5 پورا کور ہو جاتا ہے. تو ایسے بھی لوگ جو وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس واقعی میں اچھا آئیڈیا ہے اور اس انڈسٹریز کے جو مرچنٹ بینکر ہوتا ہے, تو اس کا پروسیجر میں بتا دو کیسا ہے. آج ایسا نہیں اسٹارٹ اپ فنڈنگ نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا میک میڈ ریپ یہ ہے اولا, یہ سب اسٹارٹ اپ سے سب کو فنڈنگ ملی ہے. کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپ فنڈنگ کے لیے اچھا ایسے بہت سارے وینچر کیپٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اماؤنٹ لگانے کے لیے, وہ تلاش کر رہے کوئی ایسا گیم چینجنگ آئیڈیا ہم کو ملے. اچھا بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ مرچنٹ بینکرز ہوتے ہیں کہ وہ بزنس کی, اچھا مرچنٹ بینکرز کے ساتھ میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا بزنس ایویلویٹرز, جن کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو بزنس ایویلویٹ کر کے اس کے آئیڈیاز کو
तो वो जो पैसा लेके बैठा होता है ना, वो सारी चीज़ आउटसोर्स करता है। वो बोलता है मेरे पास पैसा है, बस भाई प्रोजेक्ट लेके आओ, उस प्रोजेक्ट को थमा देता है इवैल्यूएटर के पास, तुम बताओ क्या है, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट से मशवरा लेके फिर पैसा लगाता है। 10 और उसको पता है 10 जगह लगाऊंगा, 5 जगह डूबेंगे, 5 जगह वो रिस्क लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आपको मिल्लत में देखने की जरूरत नहीं। मिल्लत के अंदर अभी वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं स्टार्टअप के लिए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट वाकई में गेम चेंजिंग है। अगर आपने वाकई में सारे प्रोसीजर्स फॉलो किया है तो आपको आउट ऑफ द मिल्लत भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं दोज आर वेटिंग फॉर गुड आइडियाज। तो इंशाल्लाह वो उस पर एक केस टू केस अगर आएगी नहीं बात, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फंडिंग का इश्यू नहीं है विद इन द कम्युनिटी, आउटसाइड द कम्युनिटी। सिर्फ मसला ये है कि अपने आप को फंड के लिए कैसे अपने उसको लायक बनाना, उसका इंशाल्लाह हम लोग गाइडेंस देंगे। कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल था एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे निकाला जाए, उसका खर्च कितना आता है, अगर एक ही लाइसेंस से सारी दुनिया में माल भेजा और मंगाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सवाल है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे निकाला जाता है ना, उसको मुश्किल है। कोई बताएगा इसमें कितना खर्च होता है, क्या प्रोसीजर है? जी हाँ बताइए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में लाइसेंस मिलता है। आप खुद लॉग इन करके जाके आपको भर के आपके साथ में वो लाइसेंस आ जाती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है, इतना सिंपल है। लोग जो उसके 3000 4000 नहीं पता है लोगों को, हम तो जो मेंबर बनते हैं उनको हम फ्री में करवा के देते हैं, खाली 500 रुपये लेके, बाकी आपको हमारे को नहीं समझ में आता लोगों ने, तो हम कहते हैं हमारे स्टाफ कॉल करिए, जो मेंबर्स हैं उनके हम लोग वो फ्री में कर लेते हैं। तो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये है। दूसरा अगर बताना चलूँ, दूसरा होता है उद्योग आधार। उद्योग आधार भी गवर्नमेंट क्या ऐसे MSME रजिस्टर अगर कर दें तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, वो सब आपको फैसिलिटी मिलती है, पूरा सब्जेक्ट है, तो वो भी फ्री में हो जाता है। तो आप लोग जो आसानी से कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बना लीजिए 500 रुपये का, उद्योग आधार फ्री में रजिस्टर कर लीजिए। और एक जो मैंने बताया था, बताना भूल गया मैं, हमने एक ऑनलाइन B2B पोर्टल किया rifamart.com। ये पोर्टल क्या है, जिससे बात आई हमारी खुद की मार्केट होना चाहिए। आज दूसरे सब ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलग अलग B2B B2C सारे हैं। हमारे पास कोई तो जगह हो ऑनलाइन जहाँ अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं, बजट नहीं फ्री में रख सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह rifamart.com ये आप सबसे दरखास्त है कि इसको दीनी फरीजा समझ के आप फ्री में, आपके मदद हेल्प की बात कर रहा हूँ कि आप लोग रिफामार्ट में जाइए, फ्री लिस्टिंग में जाकर क्लिक करिए, अपना प्रोडक्ट आपके क्या क्या बनाते हैं, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, तफसीलात वहाँ दर्ज करिए। ये इसमें आपका ताउन इसलिए चाहिए कि मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन लोग इतने गैर संजीदा हैं कि फ्री वाली चीज़ भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कि तो अपने दुनिया में रह रहे हैं। इसमें क्या मसला है, आपको बैठना है 5 मिनट बैठना है, यूट्यूब पे मोबाइल पर आप घंटों बिताते हैं, 5 मिनट स्पेयर करके अपने प्रोडक्ट्स डालिए। इसमें क्या होगा, रिफामार्ट की जो वैल्यूएशन है ना, उससे कब होती है, जब कोई भी बंदा जब सर्च करता है ना कोई प्रोडक्ट, आज आप अमेजोन में ईयरफोन करेंगे तो आपको 50 मिल जाते हैं, है ना। रिफामार्ट पर अभी वो नहीं है, 2-3 ही मिलेंगे आपको, और तो ये ग्रेजुअल ओवर द इयर्स बिल्ड होगा। और ये इसको वो डेटा जितना अवेलेबल है, और वो आपसे ऐसी प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए मैं आपसे ताउन कर, आपका ही हेल्प है। इंक्वायरी अगर आपको आएगी, बिजनेस आपको मिलेगा, लेकिन आपसे ये ताउन है कि थोड़ा सा चावल क्या है कि थोड़ा संजीदा हो जाइए, अपने प्रोडक्ट्स को रिफामार्ट पर जाके फ्री में लिस्टिंग कंसर्न कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर पाशा है, मैं MBA हूँ। तो मैं जो है आई वर्क इन पुणे ऑलमोस्ट 8 years इन कॉर्पोरेट सेक्टर। thereafter I started one business here, माशाल्लाह रनिंग वेल। और मैंने 2 इंडस्ट्री और भी लिए हैं, जैसे कि रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलता है, पर उसमें मिल्लत का कुछ भी योगदान नहीं है। इसके अलावा मैं काफ़ी इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में नॉलेज रखता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन घोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बीदर, इसमें मिल्लत के हैं मगर क्लोज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया कि वैल्यू एडिशन में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि जो भी हम कॉपी करने में बड़े माहिर हैं, जैसे कि किसी का देख लिया और वो कर लिया फिर बीच में छोड़ दिया। तो वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्केटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो नए इंडस्ट्रीज जो हैं
जैसे मेरे पास भी एक नई इंडस्ट्री है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट है तो आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वर्क करूँ। इसने बताया कि आपके बातों से ऐसे महसूस हो रहा है कि आप एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन रखते हैं बिजनेस को लेके, गाइडेंस को लेके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी रिसोर्स आप अपना प्रोफाइल दीजिए, और अगर आप आमादा हैं तो अगर हमारे पास इंक्वायरी आती है इसके ताल्लुक से आपकी एक्सपर्टीज सर, आपको भी हम इंशाल्लाह। तो देखिए रिफा जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं ना कि हमारे पेरोल पे बहुत सारी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हमारी टीम है, अगर आप रिसोर्स पर्सन बन गए, कोई और रिसोर्स पर्सन बन गया, तो सारे पूरे इंडिया का डेटा हमारे पास वही रिसोर्स है, वो हमारा रिसोर्स है। आपने बताया कि कोई रिफा चैम्बर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद में था, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। देखिए असल जो है ना नेटवर्क डेटाबेस, आज बड़े से बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लीजिए हिंदुस्तान के अंदर, उसका रीच जो है ना 1, 2 या मैक्सिमम 3 स्टेट्स में है ही नहीं कि 17 स्टेट्स में कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कह लें कि हमारे 17 स्टेट्स में पेनिट्रेशन है। हमारे पास साइट पे जो नाम नंबर से सारे लोग हैं। आपकी कर्नाटका का जैसे पूरी टीम है, कर्नाटक के गांव अलग अलग सिटीज में यूनिट्स हैं, ये पूरा डेटा है। इसी तरह आपका तमिलनाडु में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में। जस्ट इमेजिन करिए जमात की बरकत है कि इतने तेजी से फैल गया विद इन ए ईयर। ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये जो हम दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी रीच बहुत छोटी है, उससे हम टाई अप करते हैं। जैसे आपने हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ऐसे पूना में एक मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो हम उन्होंने मुझे फोन किया कि आपके जो स्पीकर है रिसोर्स है ना पीडीएफ ले सकते हैं, और रिसोर्स पर्सन ने क्या कि वो वहाँ में जाओगे, मैंने कोई इतराज नहीं। कॉज हमारा मकसद है, अगर वो छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक महदूद तबके में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, हमारा ही काम कर रहा है। तो बहरहाल तो ये जो आपने बात की कि ये रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी मजबूरी ये है कि उनका रीच बहुत छोटा है। आज हमारे पास 10 स्टेट्स में तो ये एक प्लस पॉइंट हमारा है इंशाल्लाह। लेकिन ये नेटवर्क से खाली काम नहीं चलेगा, आपका इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मैंने भले पहले किया टाउन नहीं चाहिए, लेकिन लोग आपके अपने बारे में सीरियस हो जाइए कि आप इसमें संजीदा होकर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, तो इंशाल्लाह आपको आपका भला होगा इन द फर्स्ट प्लेस, और एज ए बाई प्रोडक्ट पूरे दुनिया का या हिंदुस्तान का भला हो जाएगा सारे। मेरा एक सवाल था, ये जैसा कि आमिर भाई बोले कि अपने मुस्लिम भाई जो यूनिट है और सारे यूनिट क्लोज है, सिख है, क्या उसके रिफा के थ्रू हम रिवाइव कर सकते हैं? पहले देखिए हम लोग रिफा से हम लोग क्लियर करते हैं। रिफा एक रिफा के पास हमारे पेरोल पर रिवाइव करना, वो जो भी सर्विस आपने एग्जांपल दिया कि एक यूनिट सिख है, रिफा उसमें क्या रिवाइव करेगी। अब उसके स्टडी वो एक अलग सब्जेक्ट है। आप अपनी सिख यूनिट जो है ना उसको रिवाइव कर रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे भाई ये चैलेंज है, मार्केटिंग है, फाइनेंस नहीं है, लेबर नहीं है, 50 मसले हो सकते हैं। अब ये मौका नहीं डिस्कस कर देगा, तो मैं आपसे चाहूंगा कि कोई सिख यूनिट एग्जाम्पल है डाउन चल रहा है, तो आपकी जो चैलेंजेस हैं आप मेल करिए, हम उसको जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको नहीं, आपके जैसे 50 कंपनी से डील कर रहे हो, उनको पता है आप परेशान हैं, लेकिन उनके पास 50 केसेस आ चुके हैं। या तो वो बोलेंगे थोड़ा धक्का मार के आगे बढ़ सकता है, थोड़ा हो सकते हो, या बोलेंगे भाई आगे फ्यूचर में आप उसको डाइवर्सिफाई कर लो। तो देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस। एक ही कंपनी होगी, एक ही लाइन की सिक यूनिट है, लेकिन एक कंपनी के लिए सजेशन होगा जो कैरी हो, दूसरे के लिए होगा कि आप कैश फ्लो का मसला है, आप क्लोज डाउन हो जाए, यू वाइंड अप। तो कोई हर इंडस्ट्री का एक कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे आपने एक मसला दिया, ऐसे बहुत सारे मसाइल होंगे, इंडिविजुअल मसला डिस्कस करने के लिए अभी यहाँ वक्त भी नहीं है, तो हमारे पास जो है ना ये मेल कर लीजिए। दूसरा मैं आपको एक और चीज मैं टाइम शॉर्ट बताना भूल गया, ये जो चैलेंजेस है ना अभी पोस्ट कोविड, हमारे पिछले 3 महीने से हर मंगल को स्टार्टअप एक लेक्चर होता है, वेबिनार। आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ शेयर करेंगे, आप सबको अपना व्हाट्सएप नंबर एक ग्रुप बना लीजिए, शेयर करिए। हमारा शनिचर को बिजनेस स्केल अप के ऊपर एक्सपर्ट्स फ्री में कोई वेबिनार करते हैं, आपको सवाल जवाब मौका मिलता है, उसको आप जुड़िए। देखिए आपको फ्री में जो मशवरे मिल रहे हैं ना, शायद वेबिनार अटेंड करके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर 5 सवाल है तो उससे 3 सवाल में जब उसको लेक्चर मिल जाएगा आपको, फिर वो 2 चीजों के लिए हम आपको कस्टमाइज प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन विफा का जो टर्म्स है वो उनका ये कहना है कि कुछ एक आध कॉल्स है, ठीक है, अगर किसी को इन डेप्थ चाहिए तो उनकी फीस प्रोफेशनल चार्जेस हम कनेक्ट कर देंगे आपको। तो बहरहाल ये चीज़ें कस्टमाइज सोल्यूशंस हैं, नेटवर्क है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ये मसले और मोहतरम मिर्ज़ा
افضل بیگ صاحب، آل انڈیا سیکریٹری ریفا چیمبر آف کامرس، اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران، محترم بھائیوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ آج کی شام ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں شاید ہی اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد ہوا ہو، یا میں یہ بھی کہنے کی کوشش کروں گا کہ ملک میں مسلم تاجروں کی ایک بڑی تعداد تو ہے، لیکن ان کو یکجا کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا پورے ملک میں ملکی سطح پر یہ رفا کا پہلا اقدام ہے۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ درود و سلام حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے تعلیمات ہم تک پہنچے ہیں، اور یقیناً سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، اسی میں کامیابی ممکن ہے۔ آپ کی جو پہلی پہچان ہے دنیا والوں کے سامنے، وہ تاجر کی حیثیت ہے۔ مکے میں ماں حضرت خدر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مال لے کر تجارت کے لیے آپ جاتے، آپ کی ایمانداری اور آپ نے اپنے مال کو جس طرح سے فروخت کیا سماج کے بیچ میں، سماج آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی ایمانداری کا قائل ہوتا ہے، اور پورے مکے میں اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے سماج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ اس وقت جس طرح کی ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے پورے ملک میں، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ملک کی جو صورتحال ہے ملت کی، آبادی کے اعتبار سے کافی بڑی تعداد ہے، 15% کی آبادی بتائی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ 20 کروڑ سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ستم ظرفی ہے۔ اتنی بڑی آبادی رہنے کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تعلیمات کے باوجود، آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو صورتحال بنی ہے اور جس طرح کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس موقع پر، لوگوں نے ایک اندازہ یہ کیا کہ ان کی غربت کی جو انتہا ہے، لوگوں نے کیلکولیشن کیا، حساب کتاب کیا، اور کہا کہ جتنے قومیں ریاست پورے ملک کے اندر بستے ہیں، ان میں سب سے زیادہ غربت کا شکار اگر کوئی قوم ہے تو کہا کہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربت سے نکالنے کے لیے تشریف لائے تھے، تجارت کرنے کے مختلف پہلو پر آپ علیہ السلام نے روشنی ڈالی تھی۔ قرآن مجید کے اندر کتنی ہی آیات، کتنی ہی ایسی باتیں موجود ہیں جہاں تجارت کی ترغیب دلائی گئی، میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔
لیکن بات یہ ہے کہ غربت کی جو صورتحال پوری ملت کی بنی ہوئی ہے، اس میں بعض لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جتنے بھیک مانگنے والے ہیں، فقیر ہیں، اس میں 25% مسلمان ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ یہ بات کسی کے سامنے واضح نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں سے جو اذان ہوتی ہے ہماری عبادت کی ایک پہچان ہے، اسی طرح سے مساجد کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والوں کی جو پہچان بن چکی ہے، آپ ذرا سوچئے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے بھیک مانگنے والوں میں جہاں 25% مسلمان ہیں، اس میں زیادہ تعداد مسلم خواتین کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسلم خواتین کے مقام کو تذکرہ کیا، مسجد کے محراب اور ممبر سے ہم نے ان باتوں کو سنا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے خواتین کے حقوق کی بات کہی جاتی ہے۔ انہیں زندہ درگور ہونے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا۔ ان کے سر سے جو پلو نکل گیا، جو چادر نکل گئی تھی، دنیا نے پھاڑ دیا تھا ان کی چادر کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس چادر کو ان کے سر پر ڈالا تھا اور پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی، جہاں میں نماز کا آپ علیہ السلام نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا تھا وہیں عورتوں کے حقوق کی بات بھی کہی تھی۔ آپ ذرا سوچیے کہ کیا مجھے ویسے یہ ڈر لگتا ہے ایک طرح کا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مسلم خواتین برقع پوش اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھیک مانگنے پر مجبور ہے اور ہر دن کھڑے ہو جاتی ہے، چند روپے اس کی گود میں ڈال کر وہاں سے ہم نکل جاتے ہیں۔ ایک پوری ملک کی اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک اور بات کا تذکرہ کروں میں آپ کے سامنے، ملک کے بہت ہی ممتاز دانشور معاشیات کے میدان میں ان کے مشورے قبول کیے جاتے ہیں، راجن گپتا ہیں۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ ارب پتی لوگ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ، اور کہا کہ ہماری اپنے ملک کی تصویر تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ کل آبادی کی 77% لوگوں کی زندگی اور لوگوں کی آمدنی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا 20 روپے انہیں ملتے ہیں جینے کے لیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ چونکہ تجارت سے ہمارا تعلق ہے، 20 روپے کی کتنے ویلیو ہو سکتی ہے؟ کیا ایک آدمی اپنا گھر چلا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، یا یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو مطمئن کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ راجن گپتا نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، جہاں 77% آبادی جن کی 20 روپے پر ڈے ملتی ہے جن کو، اس میں 84% مسلمانوں کی ہے۔ اب یہ صورتحال ہمارے اپنی بنی ہوئی ہے۔ ابھی ایک ریسرچ ہوا ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کہا، نیشنل کونسل آف اپلائیڈ اکنامک ریسرچ کے نام پر جو باتیں انہوں نے پیش کی ہے، کہا کہ بڑے شہر میں، ڈیلر بھی ایک بڑا شہر ہے، بنگلور بھی ایک بڑا شہر ہے، لیکن انہوں نے میٹرو سٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ بنگلور، کلکتہ، ممبئی، حیدرآباد جیسے شہروں میں جہاں جن کی مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، کہا کہ اگر آپ ان کی زندگیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، کہا کہ 10 مسلمانوں میں سے 3 مسلمان ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر میسر نہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایشین ایج کے ایک صحافی، انہوں نے پورے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کا تجزیہ کیا۔ کہا ہے کہ خاص کر کے مسلم خواتین کے سلسلے میں اسٹڈی انہوں نے کی، اور رپورٹ بتاتی ہے، انہوں نے کہا پورے ملک کے سامنے اخبارات نے سرخیاں بنائی، ہم نے بھی پڑھا اور پڑھ کر گزر گئے۔ ظاہر بات ہے کہ سرخیوں کو دیکھ کر کے بعض لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں جو آپ کی مخالفت میں کام کرتے ہیں، آپ کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا مخالف فرد وہ خوش ہو جاتا ہے اس طرح کی سرخیوں کو دیکھ کر، ہمارا تقریباً حال یہ ہے کہ ہم ایسے گزر جاتے ہیں، کبھی اس پر غور کرنے کی ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کی غربت کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں غیر مسلموں کے، وہ اپنی شناخت کو مٹا دیتی ہیں، برقع ان کا نکل جاتا ہے،
حل یہ ہے کہ اپنا نام بدل کر کے اس گھر میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے مزدوری چاہیے، میں آپ کے گھر میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہماری اپنے ملک کی تصویر ہے، اور یہ تصویر ظاہر بات ہے کہ عام ہے، سب اس سے واقف ہیں، لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ایسے ملک کے اندر، اس صورتحال کے اندر ہمیں کرنا تو کیا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہماری اپنی بنی ہوئی ہے، اس موقع پر ایسا ہوا کیوں ہے؟ ہم تاجر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے رگ و ریشے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم واقف ہیں، رسول اللہ کی زندگی سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگ کتنا واقف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور دین اور دنیا کی تفریق ہم نے کر ڈالی۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو بالکل الگ کر دیا ہے اور دین کی زندگی کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ تجارت کو ہم نے کس زمرے میں رکھا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح سے دیگر اقوام کے لوگ تجارت کرتے ہیں، جہاں انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جتنی پلاننگ ہو سکتی ہے یا منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، اپنے مال کے اضافے لیے کام کیا جا سکتا ہے، بینک بیلنس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، تقریباً مسلمان بین اسی راستے پہ چل رہا ہے، وہی ان کاموں کو انجام دے رہا ہے، اور اس نے دنیا کو بالکل الگ کر دیا ہے اور کہا کہ دین اور دنیا یہ دونوں الگ ہیں۔ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے، تصور ہمارا محدود بنا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ ہم کرتے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کتنی بڑی بات کہی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر رزق کے لیے 10 دروازے کھولے ہیں، رزق حاصل کرنے کے لیے، بندے کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور مالی اعتبار سے اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنے کے لیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپن کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تجارت کے 9 دروازے ہیں جس سے گزر کر کے آدمی اپنے روزی کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا تصور بدل گیا ہے، ہم نے دین اور دنیا کے تفریق کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تقریباً ہم نے بھلا دیا ہے۔ آپ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے کا موقع، آپ علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع، آپ کے ساتھ رہنے کا موقع اگر آخرت میں کسی آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ کیا دعائیں نہیں کرتے نماز کی حالت میں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پینا چاہیے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنے دلوں کے اندر بنا ہے، جس محبت کو ہم لے کر چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کی محبت ہماری شہرگ ہے، کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ میں رہنے والے کون ہیں؟ بات ہمارے درمیان میں آئی ہے، محترم افضل بیگ صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آخرت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو ایماندار تاجر ہے، آخرت میں کل میرے ساتھ میں ایسا رہے گا جس طرح کے 2 انگلیاں بہت ہی قریب ہیں۔ تو یہ سارے حادث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہم نے دین اور دنیا کے تفریق کی وجہ سے تجارت میں جس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ کیفیت، وہ صورتحال آج ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا اور مکمل تعلیمات اس طرح سے آپ کو ملتے ہیں کہ آپ تجارت کو پسند کیا ہے، تجارت کرنے کی ترغیب آپ نے دی ہے، صحابہ کرام کو اس کام پر لگا دیا ہے۔ اور کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جن کے ہاتھوں میں مٹھی پر جواب نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہے، خالی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مکے والوں نے چھین لیا تھا، مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جن کو بھائی اور بھائی بنا دیا تھا اور وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن مکے کے صحابہ نے یہ کہا تھا مدنی صحابہ کرام کو کہ ہمیں بازار کا راستہ بتا دو، ہم تجارت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ہم بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج وہ تصور ہمارے ذہنوں سے، جیسے میں نے کہا، وہ اوجھل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عشر مبشرہ کا تذکرہ میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو مطالعہ ہوتا ہے، ان کے نمازیں ہمیں یاد ہیں، ان کا ذکر و اذکار ہمیں یاد ہے، ان کے مختلف نیک کام ہمیں یاد ہیں، رات کو اٹھ کر دعائیں کرنا ہمیں یاد ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہمیں یاد ہے، داڑھی اور ٹوپی کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں۔ کیا عشر مبشرہ کے تعلق سے کبھی ذہن میں ہماری بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ان کو آپ علیہ السلام نے سنایا تھا، اس میں سے 4 صحابہ وہ ہیں جو تجارت میں بہت ہی پیش تھے،
ایسے تاجر وہ تھے. میں عبدالرحمن بن عوف کا یا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے, وراثت میں جو چیز آپ نے چھوڑا ہے وہ حیرت ہو جاتی ہے کہ کتنے بڑے مالدار وہ تھے. تاریخ لکھنے والوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 33,20,000 اس زمانے کے سونے کے سکے آپ کے پاس موجود تھے. اور ایک سکے کے سلسلے میں آج کے زمانے میں جو کیلکولیشن کیا گیا, وزن جو پیش کیا گیا ہے وہ 4.25 گرام, وہ 22 کیرٹ والا سونا. اتنے سکے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ ذرا سوچ کر سوچئے کہ دیکھیے آپ اس طرح سے وہ کتنی جائیداد ان کے پاس موجود تھی. میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاؤں گا کہ صحابہ کرام ہی نہیں, خلفائے راشدین کو پڑھ جائیے, وہ حکومت کرنے والے تھے, انصاف کے قائم کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, غریبوں کی مدد کے لیے انہوں نے کام کیا, دعوت دین کے لیے انہوں نے بے شمار کاموں کا انجام دیا. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ 4 خلفائے راشدین میں سے دو ایسے خلیفہ ہیں جو تجارت سے ان کا بالکل ان کا تعلق ہے. ایک حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ظاہر بات ہے کہ خلفائے راشدین میں سے یہ لوگ موجود تھے. انہوں نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ تمہیں تجارت سے کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ تجارت ہی کی وجہ سے تم بڑے مالدار بن سکتے ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا 27 مرتبہ ذکر کیا ہے. خیرات کا صدقہ دینا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 12 مقامات پر کیا ہے. اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, اگر آپ مالدار ہیں, ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس مال موجود ہے, آپ اس طرح کے خیر کے کاموں کا انجام دے سکتے ہیں, صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں, لوگوں کے درمیان مال کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بلند کر دیتا ہے. محترم بھائیوں, یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا. کیا ذرا سوچئے کہ ائمہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ کا ذکر ہوتا ہے, امام مالک کا ذکر ہوتا ہے, احمد بن حنبل کا ذکر ہوتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے, یہ 4 ائمہ میں سے 2 ایسے ہی امام ہیں جنہوں نے پوری زندگی انہوں نے تجارت کو اختیار کیا. آپ ذرا سوچئے, امام مالک جن کے شاگرد امام شافعی ہیں, جب علم کا حصول کے بعد, تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن کو جانا چاہ رہے تھے, انہوں نے کیا کیا؟ کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ڈھیر سارا مال دیا ہے, آج ہمیں حساب کتاب کرنا بہت مشکل معلوم پڑتا ہے. 1000 اس طرح سے 1000 اونٹ کا دینا, 1000 بکریوں کا دینا, سونے اور چاندی کا دینا, اتنا ڈھیر سارا مال دے کر اپنے شاگرد کو خوشی اپنے پاس سے رخصت کر دینا, یہ کتنی بڑی بات ہے, ذرا سوچ کر دیکھیے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا, اس کے علاوہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تاجر تھے. اگر میں آپ سے کہوں, ہر جگہ میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں, اگر مسلمانوں سے کہا جائے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اگر ان کی تصویر بنانے کے لیے کہا دیا جائے تو ہم تصویر کیسے بنائیں گے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ایک ٹوپی ہم لگا دیں گے, لمبی سی داڑھی ہماری ہوگی, جوتے پھٹے ہوئے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں اور پیٹ دب چکا ہے, گویا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہمیں کہا دیا جائے ان کا گھر کیسا ہوگا, ایک جھوپڑی بنا کر کے ہم پیش کریں گے, اس لیے کہ ہم نے تعلیم ایسی کی, ایسے سبق ہم نے دیا, پڑھایا ہم نے اسی طرح سے, لوگوں کو درس ایسا ہم نے دیا ہے. آج میں اپنے بچے سے کہتا ہوں, بیٹا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کیسا تھا, ایک تصویر بنا کر کے دے دو, ظاہر بات ہے کہ بڑی سی جھوپڑی بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 60 علماء کرام کام کیا کرتے تھے, مسلسل انہوں نے مسئلوں پر غور کیا, اور 3 لاکھ مسائل کا حل کرنے کی جو بات ہوتی ہے وہ اکیلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں, بلکہ 60 علماء کرام پر ان کو جو کام پر لگا دیا تھا, ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسٹڈی کیا اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستخط کو ثبت کیا ہے. اسے معلوم یہ ہوتا ہے آپ بڑے تاجر تھے اور مختلف لوگ ان کے پاس کام کیا کرتے تھے. میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں, دنیا کے اندر خاص کر کے ہندوستان کے اندر ایک شخصیت بہت ہی مشہور ہے جن کو یاد کیا جاتا ہے, بار بار بھی یاد کرتے ہیں. ایک مہینہ تو ایسا ہے خطبہ جمعہ تو ان کے لیے مختص کیا جاتا ہے, اور ان کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. کیا آپ سوچتے ہیں اس طرح سے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم جس طرح سے آج ملت کو دیکھتے ہیں, ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے کہیں جا رہے تھے, کسی کے در پر جا کر کوئی سوال انہوں نے کیا ہے, نہیں, بلکہ بہت بڑے مالدار, ایکسپورٹ کا کاروبار ان کا تھا, کپڑوں کا بزنس تھا. وہ تاریخی واقعہ ہر آدمی کو ہم سناتے ہیں, بچوں کو ہم سبق دیتے ہیں. جب وہ آپ درس و تدریس کے کام میں مصروف تھے, ایک آدمی آتا ہے, کان میں کوئی بات کہی, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تھا, مسکرایا تھا, پھر وہاں سے
پھر درس دینا شروع کیا تھا. دوسری مرتبہ وہی شخص آتا ہے, اس نے پھر ایک بات کان میں کہی تھی, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے کی طرف دیکھا, مسکرایا, پھر آپ نے درس دیا تھا. لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے, ذرا بتائیے. ایک شخص آتا ہے, پہلی مرتبہ کچھ کہا, دوسری مرتبہ کچھ کہتا ہے, آپ مسکراتے ہیں, پھر درس دیتے ہیں. کہا کہ جو آپ کو معلوم ہوگا, میرا ایک بہت ہی بڑا جہاز سمندر سے پار ہو رہا تھا, اور مجھے خبر یہ ملی کہ جہاز وہ ڈوب چکا ہے. میں اپنا دل کا جائزہ لے رہا تھا, اتنا جو مال آ رہا تھا وہ تو ڈوب گیا ہے. میری دل کی کیفیت کا میں نے تجزیہ کیا ہے, جائزہ لیا تھا. دوسری مرتبہ وہ شخص آیا اور یہ کہا کہ آپ کا جہاز نہیں تھا, کسی اور کا جہاز تھا جو ڈوب گیا. آج سے اندازہ یہ ہوتا ہے, اندازہ یہ ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں, اس زمانے کے اندر یہ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والے بہت بڑے تاجر تھے, جو کپڑوں کا بزنس کیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے سب سے بڑے مالدار آدمی تھے. یہ کیفیت تو ہماری ہے, یہ سبق تو ہمارا اپنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو صورتحال بنی ہے پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے. بھائیوں, ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے رفاع کے ذمہ داروں نے کئی باتوں کو پیش کیا ہے, اور میں بھی یہ سمجھوں, اور آپ کو بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے, جس طرح کے بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اجر و ثواب کی نیت سے آتے ہیں. کہا کہ دینی باتیں کچھ ہوئی ہیں, کچھ خیر کی باتیں ہوئی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اجر و ثواب کی نیت سے آنے والوں کو اجر و ثواب تو ملے گا, لیکن یہ معاملہ صرف اجر و ثواب کی حد تک نہیں ہے. اسے بڑھانا ہوگا, اسے پروان چڑھانا ہوگا. آپ کو مال حاصل کرنے کے لیے, مالدار بننے کے لیے کسی نے نہیں روکا ہے. اسلام نے کبھی نہیں روکا کہ آپ کو مال حاصل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسلام تو چاہتا ہے آپ ترقی کریں. آپ کے فیکٹری میں, آپ کے دکان میں, آپ کے بزنس کے اندر اگر 10 لوگ کام انجام دے رہے اس موقع پر, رفاع یہ چاہتا ہے آئندہ سال میں اگر آپ یہ کہتے ہیں اس طرح سے, 10 سال پہلے لوگ میرے پاس کام کر رہے تھے, 10 لوگوں کے گھروں میں چولہا سلگنے کا موقع ہم نے فراہم کیا تھا, 1 سال کے بعد ہم نے 100 لوگوں کو چولہا سلگنے کا موقع ہم نے فراہم کیا ہے. ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت میں اضافہ ہو, ہمیں چاہتے ہیں کہ بہتر تاجر آپ بن جائیں, ہمیں چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے, ہمیں چاہتے ہیں کہ اسلام کی نمائندہ آپ بن جائیں, ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ پورے سماج کے اندر چھا جائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں جو تعلیم آپ نے دی ہے, اس تعلیم کے مطابق آپ زندگی بسر کرنے والے ہوں. ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح کی بات ہے, میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے کہ ہمارے درمیان میں بات تو آ چکی ہے. آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو پہلا کام آپ نے کیا کیا, آپ نے مسجد نبی بنا دیا. دوسرا کام ظاہر بات ہے کہ وہ ضرورت تھی اپنے گھر کے لیے, بیویاں آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام سے کہہ دیتے تو عالی شان مکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر دیا کرتے صحابہ کرام. مدینے کے صحابہ تو آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے, جو آپ کہہ دیتے وہ ہو جاتا. لیکن کیا کیا آپ علیہ السلام نے, دیکھا کہ یہاں مکے میں رہنے والے صحابہ کرام تو مدینہ آ چکے ہیں. مدینہ صحابہ کرام کے سلسلے میں معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہودیوں کی اجارہ داری ہے, وہ استحصال کرتے ہیں, پورے مارکیٹ کے اندر چھا گئے ہیں, سودی کاروبار بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں. اور جس طرح کا مال لانا اور بیچنا ان کا ہوتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی. آپ علیہ السلام نے کیا کیا, آپ علیہ السلام نے مدینہ مارکیٹ قائم کیا. دوسرا مسجد جہاں تعمیر کیا آپ نے گھر نہیں بنایا بلکہ مدینہ مارکیٹ بنایا. وہ بات ہمارے بھائی نے پیش کر دیا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ یہاں مدینہ مارکیٹ کے اندر آنا اور جانا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں تم جدوجہد کرنے والے ہو. صحابہ کرام کی بڑی ٹیم, ظاہر بات ہے یہودی اور عیسائی وہاں آیا کرتے, اس لیے کہ یہاں ایمانداری تھی, یہاں استحصال نہیں تھا, یہاں اجارہ داری نہیں تھی, یہاں انسانیت تھی, یہاں اخلاق کے سبق یہاں دیے جاتے تھے, یہاں خلوص تھا, یہاں محبت تھا, یہاں خوشحالی تھی, یہاں اچھا مال ملا کرتا تھا. ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مارکیٹ پہ اگر تم آتے ہیں, اگر آپ آ جاتے ہیں, ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں تم جدوجہد کرنے والے ہو. آپ علیہ السلام نے یہ دوسرا کام کیا تھا. میں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے, ہم نے پورے تاریخ کو ہم نے الٹ دیا ہے. اگر ہمارے پاس مال موجود ہیں, ظاہر بات ہے کہ اللہ کی گھر کو جانا, عبادت کی جتنی بڑی اہمیت ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن میں ایسا ہی کہہ دیتا ہوں, آپ میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی ہوں گے, میں کہہ دیتا ہوں نماز سے غافل ہم ہیں. تاجر بہت ہیں, مالدار تو بہت ہیں, اور ہمارے پاس بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کتنا میرے پاس بینک میں بیلنس ہے. ایک عجیب و غریب صورتحال بھی ہے, ایسے مسلمان کرناٹک کے اندر بستے ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں. آپ
آپ علیہ السلام نے نماز کی جو اہمیت بیان کی ہے، قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن ہمارے تاجر جس طرح سے صحابہ کرام تاجر تھے وہ بھی تاجر تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تاجر جب آتے ہیں ہندوستان کو تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت دین کا کام بھی انجام دیا تھا، بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں آ جانا، اس ملک کے اندر آ جانا، یہاں کی زبان کے نہ جانتے ہوئے، افراد کو نہ جانتے ہوئے، یہاں کے سماج سے ناواقف ہونے کے باوجود صحابہ کرام تجارت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام کی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 6 صحابہ کرام ہندوستان کے اندر پہنچتے ہیں اور ان کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے وہ مکمل تاجر تھے۔ یہ صورتحال ہماری ہے تو کیا ہم اسے بدلنا نہیں چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے کہ پیسہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم بڑا سا گھر بنا لیتے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ قائم کیا تھا اور کہا کہ سماج کے اندر امن اور شانتی کے لیے آپ کو اس میدان کو قائم کر دینا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہوگی، اپنی تجارت کو ہم سنبھال لیتے ہیں، ہمارے ذمہ داروں نے اپنی تجارت کو سنبھال لینے، بہتر کرنے اور دوسرے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی بات کہی ہے، اور الگ سے کوئی مارکیٹ قائم کر دینا، ایک نمونہ بنانا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات تو آئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ خیر امت ہیں، آپ اس دنیا کے لیے معلم ہیں، حق کا راستہ بتانے والے ہیں، آپ کے راستے پر دنیا چلے گی، ہم نے یہ دنیا چلے گی، ہم نے سبق دیا ہے پوری تاریخ کے اندر، یقیناً دنیا ہمارے پیچھے تھی، ہم نے سبق کو بلا دیا، ہم نے کام کو بلا دیا ہے، اور ہم جس طرح کی ہماری شکل بنی ہوئی ہے، معاف کرنا ہمارے چہروں پر وہ روشنی نظر نہیں آتی جو صحابہ کرام تجارت کرتے ہوئے اس طرح کی ان کے اندر بڑی خوشی، وہ اپنے گھر میں بھی، سماج میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی، جہاں جہاں جاتے صحابہ کرام کے چہروں پر ایک طرح کی چمک تھی، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ شکل ہماری جو بنی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں جو چیلنجز ہمارے پاس ہیں اسے ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیلنجز ہوں گے۔ رزق لینے کی بات ہے، رزق لیتا ہے آدمی گھر میں، شادی کرنے سے پہلے رزق لیتا ہے، بچے کو اسکول میں داخلہ دلانے سے پہلے رزق لیتا ہے، آدمی زندگی کے ہر معاملے میں رزق لیتا ہے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تجارت کے میدان میں بھی آپ کو رزق لینا ہوگا۔ مدینہ مارکیٹ کے نمونہ آپ بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اس ملک کے اندر ایک نمونہ آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے رہتے ہوئے مدینہ مارکیٹ کا کوئی نمونہ اگر ہم بنا نہیں سکتے ہیں تو پھر بتائیے کہ ہم نے اللہ کے دین پر کتنا عمل کیا ہے اور کس کام کو ہم نے انجام دیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مدینہ مارکیٹ کے قیام کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، رب کریم کے دین کی خدمت کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، دعوت دین کے لیے ایک نمونہ آپ کو پیش کرنا ہوگا، سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آپ کو آنا ہوگا۔ کیا ہے ہمارے تاجر بھی سوچتے ہیں کم سے کم سود کہاں ملتی ہے، زیادہ وقت کہاں دیا جاتا ہے، کون سے بینک کے اندر میرا اپنا دوست ہے جو ان کی ریکمنڈیشن سے مجھے لون مل سکتا ہے۔ لون لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے بھی لون لے کر کے بینک میں پیسہ رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ اس کا حل پیش کرنا ہوگا، آپ کو حل پیش کرنا ہوگا۔ آپ سوسائٹی کے کریم ہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ مالدار ہیں، آپ تجارت کے میدان میں ہیں، ہزاروں لوگوں سے لین دین آپ کا ہوتا ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اخلاق اور کردار پر لوگ نگاہیں رکھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ایک نمونہ بنیے پورے سماج کے درمیان میں، پورا نمونہ بنیے۔ اچھا ڈاکٹر شہر کے اندر موجود ہے، یقین مانیے یہاں کی جو عوام ہے وہ بہت ہی بھولی والی ہے، اچھے لوگوں کو پسند کرتی ہے، با اخلاق لوگوں کو پسند کرے گی یہاں کی عوام۔ کیونکہ چند لوگ وہ بھی ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ کام کریں گے، لیکن بہت دنوں تک یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تکثیری سماج کے اندر لوگوں کے رجحان نیکی کی طرف ہے، اچھائی کی طرف ہے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک مسلم ڈاکٹر ہے، اچھا دور دراز سے سفر کر کے ایک آدمی اپنے بچوں کے علاج کے لیے آ سکتا ہے۔ ایک اچھا تاجر ہمارے شہر کے اندر موجود ہے جو بہت ہی ایماندار ہے، تو بتائیے کہ لوگ ہمارے پاس خرید و فروخت کے لیے کیوں نہیں آئیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا آپ کی مالداری کی سب سے بڑی وجہ کیا وجہ ہے؟ اگر مجھے پوچھے، ہمیں پوچھے، ہم سماج میں ہیں، تجارت ہم کر رہے ہیں، بیٹا مجھے پوچھے کہ ابو آپ اتنے بڑے مالدار کیسے بن گئے، کیا بولیں گے ہم؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کتنے بڑے مالدار کیسے بنے، انہوں نے فرمایا کہ میں عیب دار چیزوں کو خریدتا نہیں۔ عیب ہے نا، ہمارا حال کیا ہے معلوم؟ عیب رہنے والا، کم قیمت میں
मार्केट में वैसी कीमत पे मैं बेचूंगा जो अच्छा माल बिकता है। छोटा कारोबार बड़े कारोबार नहीं। एप्पल के सीजन चल रहे हैं ना, देखिए हमारे लोगों को ऐसा एप्पल खरीदते हैं, वही माल बेचते हैं, ऐप उसके अंदर है, खोल कर देखिए अंदर सड़ा हुआ है, अंदर कीड़े नजर आएंगे, लेकिन खुश हैं इस तरह से। आप लोग तो माशाल्लाह इंडस्ट्री रखने वाले हैं, बड़े ताजिर हैं, आपका क्या हाल है आप खुद जानते हैं। मेरी कमजोरी को मेरे रब के बाद मैं ही जानता हूं। मेरे अंदर खामी क्या है, मैं कहां धोखा दे रहा हूं, मेरा माल किस तरह का है, हक और इंसाफ का तकाजा मैंने पूरा किया है कि नहीं किया है। मेरे रब के बाद मैं खुद जानता हूं, मेरे पड़ोस भी, यहां तक कि मेरी बीवी नहीं जानती कि मैं कितना खराब चल रहा हूं तिजारत के मामले में। हमने अपने बीवी के मुंह को बंद कर दिया है, बच्चों को नावाकिफ कर रखा है हमने पूरी तरह से, समाज में जानते नहीं कि मैं कैसा हूं। क्या फरमाया, मैं आयदार चीज को खरीदता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, वो ये है, उन्होंने फरमाया मुनाफा, मार्केट का जो भी मुनाफा है मैं बराबर उतना मुनाफा लूंगा मार्केट में, और कहा कि मैं उधार नहीं देता हूं। कौन फरमा रहे, कौन? अब्दुर्रहमान बिन नौफ। मैं उधार नहीं देता। आज हम क्या बोलते मालूम, अरे उधार लेके जाओ, जैसे बैंक वाले बढ़ाते ना, 1 लाख का अगर कोई माल है, उधार देने के बाद थोड़ा तो लग के आना चाहिए ना। वो हमारी कैफियत और सूरत हाल बन चुकी है। तो जाहिर बात है कि अपने आप को बदलने के लिए कुछ काम को अंजाम देना होगा। रिफात चेंबर ऑफ कॉमर्स को के जमात इस्लामी ने से कायम किया, और आपको मालूम है कि बेलौस खिदमत अंजाम देती है जमात इस्लामी। जब से जमात काम कर रही है, आप जरा इसकी हिस्ट्री निकाल कर देखिए, पूरी तारीख निकाल कर देखिए, मुसलमानों में से भी एक तादाद जमात इस्लामी की मुखालिफत करने के बावजूद, मारने के बावजूद, कुरान को फाड़ कर फेंकने के बावजूद, मुकदमे दायर करने के बावजूद, घर से निकालने के बावजूद, मस्जिद में दाखिला ममनू करने के बावजूद, आज तक जमात इस्लामी ने मिल्लत के खिलाफ एक भी मुकदमा दायर नहीं किया, एक भी मुकदमा दायर नहीं किया। एक भी आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलेगा कि जमात इस्लामी ने कभी मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया हो, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि जमात जानती है, उलमा मौजूद हैं, दानी शुरान मौजूद हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के क़ियाम के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं। दीन के क़ियाम का एक पार्ट है रिफात चेंबर ऑफ कॉमर्स। मैं आपसे कहता हूं कि आप इससे जुड़ जाइए, इससे कनेक्ट हो जाइए। जैसे बात आई, सेक्रेटरी साहब ने बात रखा है, जमात मुख्तलिफ कामों के लिए, खिदमत खल्क के लिए, दावत दीन के लिए वो अपील करते रही आपसे, और आपने मदद किया है और आइंदा भी मदद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस मर्तबा जमात ने कहा कि हम देंगे, हम समझाएंगे। आपको मालदार देखना चाहती है जमात इस्लामी। एक फैक्ट्री है तो आइंदा साल 2 फैक्ट्रियां हम देखना चाहते हैं, हम ऐसा देखना चाहते हैं। कोई ताजिर मुसीबत में घिरा हुआ है, जमात इस्लामी उस मुसीबत से निकालना चाहती है। मैदान आज किसका है पूरा? जाहिर बात है कि अगर आप इस मैदान में आगे बढ़ेंगे तो ये मैदान आपका होगा, यकीनन आपका होगा। और आपको मालूम है कि इस जमीन पर रब्बे करीम का दीन गालिब होकर रहेगा, आज नहीं कल गालिब होकर रहेगा। ये दीन गालिब होने के लिए आया है, और वो अगर आपके हाथों से होता है, आपकी निगाह से होता है, आपकी तिजारत से होता है, आपके अखलाक और किरदार से होता है, आपकी जिंदगी से अगर हो जाता है, क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का आपको मौका मिलेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आखिरी वक्त तक दीन पर कायम रहते हुए अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने की तौफ़ीक़ इनायत करें। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये प्रोग्राम कामयाबी से इख्तिताम कर पहुंच रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। बारिश पड़ रहा था,
हमें अंदेशा हुआ कि जो है आज प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। वैसा बारिश पड़ रहा था मगरिब के वक्त, लेकिन यहाँ पर देखने से मालूम होता है कि जो है चेयर जो है कम पड़ रही है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं हमारे दो मेहमानान रिफा के जनाब मिर्ज़ा अफजल बेग साहब और फिर मोहम्मद अनीस साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात की तरफ से। उन्होंने ऐसे कोविड के हालात में या कर्नाटक का दौरा करने का उन्होंने फैसला किया। 4 दिन के वो दौरे पर हैं, तकरीबन जो है 8 प्रोग्राम जो है उन्होंने तय किए हैं, मुसलसिल जो है प्रोग्राम पर है। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर रिफा का एक शॉप यहाँ पे जो है ब्रांच उन्होंने ओपन करने के लिए जो हमें मदद की है और बहुत अच्छे बातें तिजारत के सिलसिले में, इंडस्ट्री के सिलसिले में और कोई बातें जो है हमें यहाँ पर बताए हैं। मैं आप तमाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आज की इस प्रोग्राम में सदारती खिताब किए हुए जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के माविन अमीर हल्का मोहतरम मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब, ये चंद दिन पहले बीमार थे। जैसे ही ये जो है सेहतमंद हो गए वो दौरे पर निकल गए। ये मुसलसिल दौरे पे रहते हैं और इन्होंने आज 4 दिन जो है दौरे पर हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। फिर आज के इस प्रोग्राम में हमारे जनाब रफीक अहमद साहब, कोऑर्डिनेटर उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, ये भी जो है अपने सफ़र पर है 4 दिन के लिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ आज की इस प्रोग्राम कामयाब होने में हमारे मोहतरम वज़ीर शेख साहब का भी जो है ताउन है, हमें आलिशान ये हाल दिया आज के प्रोग्राम करने के लिए, और उनका भी मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। कि यहाँ पर ये रिफा की एक जो है एडहॉक कमेटी बनी है, ये 15 लोगों की एक कमेटी है। इन्होंने मशवरा दिया, इन्होंने मनसूबाबंदी की, इन्होंने दावतनामे जो है लोगों तक पहुँचाए और इस प्रोग्राम में कामयाबी में उनका भी जो है हाथ है। मैं इस कमेटी के जो है तमाम मेंबरान को भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को जो है जज़ाए खैर दे।